حدیث نمبر 4۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے قریب ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، بڑی برکت والا ہے، حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ پر سے فخر کرتے ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاوے۔ دیکھیں بہت ہی صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی اتنا ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو ایک مہینہ رمضان المبارک کا بہت قریب ہے جو آنے والا ہے، اور وہ اتنی برکت والا مہینہ، اور اس کی برکتیں تو ہم سب نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کی ہیں، کھانے میں کتنی برکت ہو جاتی ہے، مسجدوں کے اندر کتنی برکت بڑھ جاتی ہے، گھروں کے اندر جو بچے نماز نہیں پڑھتے وہ بچے بھی اٹھ کے نمازوں کی پابندی کرنا، روزہ افطار سحری میں اپنے کام کیسے ڈبل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ اس میں کتنی برکت عطا فرما دیتے، برکت ہی برکت والا مہینہ ہے یہ۔ حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں پورا مہینہ، کیونکہ اللہ نے رکھا ہی اسی لیے ہے کہ 11 مہینے اگر تم نے غفلت میں گزار دیے ہیں، دنیا کے کاموں میں گزار دیے ہیں، تو چلو کوئی بات نہیں، میں ایک مہینہ تمہیں ایسا دے رہا ہوں کہ سب کام چھوڑ کے بس اب تم میری طرف متوجہ ہو جائے، تو میری طرف میرے بارے میں سوچو، میرے بارے میں روزہ رکھو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، میں تمہارے پیچھے کی سارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دوں گا۔ ان کی خاص رحمت رمضان میں نازل ہوتی ہے، اللہ درگزر فرماتے ہیں، کہتے ہیں آخری کا اشرہ ہم نے پڑھا تھا نا، آخری کے اشرے میں تو اتنی مغفرت ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام نے پوچھا کیا یہ شب قدر اگر کسی کو ملتی ہے تو اس میں ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، شب قدر میں نہیں، بلکہ آخری کے ہر رات میں اللہ مغفرت فرماتے ہیں، اور آخری رات جو رمضان کی ہوتی ہے اس میں تو بے حساب مغفرت فرماتے ہیں۔ تو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، بہت زیادہ اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ بڑھا دینی چاہیے، کیونکہ رحمت بھی ہے، دعائیں قبول بھی ہو رہی ہیں، اللہ معاف بھی فرما رہے ہیں چیزوں کو، تو پھر کیوں اس وقت کو غفلت کے ساتھ انسان گزار کے ضائع کر لے۔ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ پر فخر کرتے ہیں۔ تنافس اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی حرص میں کام کیا جائے، مقابلے پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے، تقافر یا تقابل والے آویں اور یہاں اپنے اپنے جوہر دکھلاوے، فخر کی بات نہیں۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ دنیاوی معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ مقابلہ کرنا، اس کا گھر ایسا تو ہمارا گھر ایسا ہونا چاہیے، اس کی گاڑی ایسی تو ہماری گاڑی، اس کا لائف اسٹائل تو یہ ہمارا لائف اسٹائل ایسا، یہ تو اللہ نے سرے سے منع ہی فرما دیا، ٹھیک ہے؟ اس چیز کے اوپر ایک دوسرے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کی بھاگ دوڑ میں لگ جانا، اس کے اوپر تو اللہ نے منع فرمایا ہے، لیکن جس چیز کی اجازت ہمیں دی گئی ہے اور جس چیز کو اچھا بتایا گیا ہے وہ ہے عبادت کا ذوق و شوق، دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دکھانا۔ اچھا اس نے 2 پارے پڑھے ہیں تو ہم 3 پڑھ لیں گے، اچھا اس نے 5 نمازیں پڑھی ہیں تو ہم جو ہے وہ نہ تہجد کی، اوابین کی اور چاشتی اشراق کی ملا لیں گے، تو اچھا اس نے یہ کیا ہے تو آج ہم اتنا یہ کر لیں گے، اتنا اس صدقہ خیرات کیا ہے ہم بھی کریں گے، اتنا لوگوں کی افطاری کا انتظام کیا ہے ہم بھی کریں گے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ جو تنافس ہوتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے حرص میں کام کرنا، کہ نیکی کے کاموں میں حرص کرنا، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے پسند بھی فرمایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ملائکہ کے ساتھ آسمان پر بیٹھتے تھے فخر بھی کرتے ہیں، دیکھو دیکھو میرا بندہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، اور دیکھو دیکھو یہ میرا بندہ جو ہے وہ کیسی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کیسا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، رمضان کا کیسا اہتمام کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فخر کرتے ہیں۔ تو سوچے کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص جو اس مہینے کو بالکل نارمل مہینوں کی طرح گزار دیتے ہیں، خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جن کے پاس جاب وغیرہ کے سسٹم رہتے ہیں، تو ان کو رمضان اللہ یہ کہ ماشاءاللہ اگر وہ دیندار گھرانہ ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہی، مگر ایک نارمل طبقے کی بات کر رہی ہوں کہ مسلمان ہیں ضرور، اس طرح سے اس ماحول میں رہے ہی نہیں، اس طرح سے پڑھا سنا نہیں، رمضان کو بھی نا ایک بہت بڑا بوجھ سمجھ کے گزار رہے تھے، اچھا اب آدھی رات کو سحری میں اٹھنا پڑے گا، پکانا پڑے گا، یا پکایا نہیں بھی ہے تو چلو نکالنا پڑے گا، جاگنا پڑے گا، پھر فجر کے لیے بھی اہتمام کرو، پڑھو، پھر صبح جاب پہ بھی جانا ہے، پھر شام میں آ کے بھی اتنا، تو اتنی مشکل سے اس کو مینج کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر بالکل مینج ہی نہیں کرتے، یا تو بالکل ہی ایسے گزار دیتے ہیں کہ بالکل
عام دنوں کی طرح کہ جیسے کوئی عام دن ہے رمضان، کوئی مطلب، کیونکہ اگر وہ خاص بنانے کی کوشش کریں گے تو اس میں ایفرٹ زیادہ کرنی پڑے گی نا، عبادات کی اور اللہ کو اپنی نیکیاں بڑھا چڑھا کے کرنے کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا انسان کے اوپر جب رمضان کا مہینہ ڈالتے ہیں نا تو قوت بھی بڑھا دیتے ہیں. قوت بھی بڑھا دیتے ہیں. اگر وہ عبادت کرنا چاہے تو عبادت کے اندر وقت میں برکت بھی عطا فرما دیتے ہیں. کام بھی چلتے ہیں، عبادت بھی چلتی ہے، جاب بھی چلتی ہے، سب کچھ چلتا ہے. لیکن کیا ہے کہ یہ انسان کی ول پاور پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو جب آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں ان چیزوں کو اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں نا، پھر آپ کو انتظار ہوتا ہے کہ یہ رمضان ہمارے 11 مہینے میں اتنے خراب کر دیے، اپنی زندگی پوری خراب کر دی. کوئی 25، کوئی 30، کوئی 40، کوئی 50، کوئی 50 سے اوپر کا ہو رہا ہے اور پیچھے اتنی ساری غفلت کی زندگی چھوڑی ہوئی ہے. تو پھر ایک مہینہ اللہ دے رہے ہیں تو اس مہینے میں پورے ہوش و حواس سے فوکس ہو کر اور پھر اس رحمت سے محروم نہ ہو جائیں. تو یہ والی فکر بھی اگر انسان کے اندر جاگ جائے نا تو یہ دنیا کی بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے کہ یہ فکر جاگ جانا. دیکھیں یہ جنہوں نے یہ حدیثیں جمع کی ہیں نا اس کتاب کے اندر، وہ لکھتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھتا تھا تو خوش ہوتا تھا کہ اکثروں کو اس کا اہتمام رہتا تھا، یعنی کہ رمضان کا وہ بہت اہتمام کیا کرتی تھیں ہمارے گھر کی عورتیں، کہ دوسری سے تلاوت میں بڑھ جاوے، تلاوت ایک دوسرے سے زیادہ کرتی تھیں. خانگی کاروبار کے ساتھ ساتھ گھر میں رہ کے اگر کچھ جیسے چھوٹے موٹے جو کاروبار کے کام ہوتے ہیں اس میں ہیلپ آؤٹ کرنے کے ساتھ ساتھ 15-20 پارے روزانہ بے تکلف پورے کر لیتی تھی. سوچیں کتنی وقت میں برکت ہوگی کہ ایک ایک دن میں وہ کہہ رہے ہیں کاموں کے ساتھ وہ 15-20 پارے بے تکلف کا مطلب بہت آسانی کے ساتھ پورا کر لیتی تھی، بہت آسانی کے ساتھ. تو یہ دیکھیں یہاں پہ نا ہمارے ہمارے استادوں سے ہم نے ایک بات سنی ہے کہ وقت کا صحیح استعمال. دیکھیں ایک دفعہ نا مجھے یاد ہے میں نے اپنی ٹیچر سے کہا کہ وقت ہی نہیں مل رہا یہ کرنے کے لیے. تو انہوں نے ایک بہت اچھی بات مجھے اس وقت سمجھائی. انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے نا انسان کو جو دماغ دیا ہے نا، فرض کریں ایک دماغ دیا اللہ نے انسان کو، ٹھیک ہے، اتنا ہی دیا ہے، ٹھیک ہے. اب ہمارا اسی دماغ کے اندر انٹرنیٹ بھی آ گیا، صحیح ہے. یہ جو دماغ ہے نا اس کے اندر سیلز ہوتے ہیں، اور یہ جو سیلز ہوتے ہیں نا یہ آپ کی چیزوں کو آکوپائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. فلانے کا فون آ گیا، اس سے باتیں کر لی تھوڑا سا، اس کی باتیں، بہن بھائی جو بھی دوست احباب، ان کی باتیں بھی تھوڑی 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 دماغ کے اندر آپ کی جگہ گھیر رہی ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ کے گھر کے کام ہے، ٹھیک ہے، گھر کے کام ہے وہ تو بہت ہی آپ نے ظاہر ہے سب کے وہ ساتھ لگے ہوئے ہیں، پکانا ہے، مہمانداری ہے، لوگوں کے پاس آنا جانا ہے، ملنا جلنا ہے، بچوں کا خیال ہے، شوہر کا خیال ہے، اس میں بھی آکوپائڈ ہوئے ہیں. تو پھر اس کے بعد جو تھوڑا بہت رہ جاتا ہے اس کے اندر کوئی دکھ بیماری، کوئی اور دوسری چیزیں. تو اب ہر انسان کو دیکھنا ہے کہ کون سا دماغ کا جو کھانا ہے وہ ایکسٹرا بھر رہا ہے، ٹھیک ہے. ہر ایک کے پاس اتنا ہی دماغ اللہ نے دیا ہے، ہر ایک کے پاس اللہ نے وہی 24 گھنٹے دیے ہیں جس میں سے 8 سے 9 گھنٹے وہ سو جاتا ہے، یا چلیں 10 گھنٹے بھی سو جاتا ہے تو 14 گھنٹے تو پھر بھی اس کے پاس بچ رہے ہیں. تو اس 14 گھنٹے کو وہ کس طرح استعمال کر رہا ہے اپنی زندگی میں، اور وہ اپنے دماغ کی یہ جو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں نہیں بس بیٹھ کے سنی تو رہے ہیں، بس بیٹھ کے کری تو رہے ہیں، 2 منٹ کی بات ہے، 4 منٹ کی بات ہے، انٹرنیٹ لے کے بیٹھے، تھوڑا سا انسٹا لگایا، تھوڑا سا یہ لگایا، تھوڑا سا وہ لگایا، فیس بک لگایا، یوٹیوب لگایا، دیکھا کرا. تو ہمیں لگتا ہے تھوڑا سا ہی تو ٹائم ہے، چلو ابھی یہ کر لیں گے پھر اس کے بعد یہ والا نپٹا لیں گے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمارے دماغ کو نا آکوپائڈ کر رہا ہے، ہمارے دماغ کے حصے کو لے رہا ہوتا ہے. جیسے آپ نے جیسے مجھے یاد ہے انہوں نے ہم کو سمجھایا تھا کہ جب ایک ٹی وی میں ایک ایڈ آتا ہے نا، کوئی ٹی وی میں جب آپ کوئی ڈرامہ یا کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں ایک منٹ کا، آدھے منٹ کا ایک ایڈ آتا ہے، مشکل سے 1 منٹ بھی نہیں ہوتا ہوگا، آدھے منٹ کا ایڈ آتا ہوگا، ٹھیک ہے، آدھے منٹ کا، صرف آدھے منٹ کا. وہ آدھے منٹ کا جب ایڈ بیچ بیچ میں چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے، 2 دن 4 دن 6 دن بار 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 دیکھنے کے بعد ایک دفعہ تو آپ بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ یار یہ چیز کو خریدنا ہے، خریدنے کے بعد اس کو ہم بھی لے کر آئیں، ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. یا اگر ہم کسی کے پاس جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کوئی چیز ہم ایسی دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے دماغ کو نا، ہمارے دماغ میں کیپچر ہو رہی ہوتی ہے، کلک کر رہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہماری بھی یہ ضرورت ہے، ہمیں بھی یہ چاہیے. تو بیسکلی ہم وہ جو ایڈ دیکھتے ہیں نا آدھے منٹ کا، وہ کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ کے کسی حصے میں جا کر اسٹور ہو رہا ہوتا ہے.
تو یہ ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دماغ کے حصوں میں کیا چیز ایکسٹرا اسٹور ہو رہی ہے، جس کے اندر جو جو ہمارے ٹائم کو کھا رہی ہے، اگر ہم اس کو صحیح کر لیں گے نا، تو ہمارے پاس بھی اتنا ٹائم نکلنا شروع ہو جائے گا کہ ہم بھی بہت آرام سے اپنی عبادتوں کو سنبھال سکتے ہیں، اپنے قرآن پڑھنے کو بڑھا سکتے ہیں، اپنے ذکر اذکار کو بڑھا سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، اگر ہم نے 30 40 سال اپنی عمر کے ضائع کر لیے اور اس کے بعد بھی ہم اس فکر کو نہ جگائیں، تو پھر کب جگائیں گے؟ لائک پھر تو اگر رمضان میں بھی نہ جاگے، پھر اگر اپنی عمر کا اتنا حصہ ضائع کرنے کے بعد بھی نہ جاگے، تو سوچے اللہ کے سامنے کیا چیز ایسی پیش کریں گے، کیا چیز ایسی پیش کریں گے کہ میں اس دن ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس کی جنید جمشید کی. تو وہ کہہ رہا وہ اس میں بتا رہے تھے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب میں نے دل دل پاکستان کا گانا گایا، ایک جگہ میں کہیں گیا اور میں نے دیکھا کہ دو، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہو، انہوں نے کہا کہ میں نے نا دو لڑکے دیکھے، اور وہ دو لڑکے کہہ رہے تھے ارے یہ وہی ہے نا پاکستان 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 پاکستان. تو کہنے لگے میں نے مڑ کے دیکھا اور میں نے کہا دیکھو میری پہچان پاکستان پاکستان والے دل دل پاکستان والے گانے سے ہوئی ہے، اور یہ لوگ مجھے ویسے نہیں پہچانتے لیکن پاکستان پاکستان سے پہچانتے ہیں. کہہ رہے ہیں پورے 20 سال ہے، آئی تھنک 15 سال کے بعد کہہ رہے تھے کہ میں ایک دن مدینہ منورہ کی گلیوں میں ٹہل رہا تھا، اور کوئی دو لڑکے پیچھے سے آواز لگا رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ارے دیکھو دیکھو یہ وہی ہے نا مدینہ 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 مدینہ. تو کہنے لگے میں نے پلٹ کے دیکھا تو مجھے وہ دو لڑکے نظر نہیں آئے کہ وہ کون تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ مدینہ مدینہ. تو دیکھو انسان کی پہچان اللہ نے کہاں سے بدل کے کہاں لا کے ڈالی. تو دیکھیں ان کی جو اگزامپل ہے نا، یہ اگزامپل بڑی آج کل کے دور کی بہت ویلڈ اور بہت بہت اچھی اگزامپل ہے. اگر انسان اپنے آپ کو بدلنا چاہے نا، تو 360 بھی انسان بدل سکتا ہے، اور پھر اللہ اللہ اس کے درجات، اللہ اس کی شہرت، اللہ اس کا نام اپنے فرشتوں میں بھی بلند کرتے ہیں. جیسے کہ دیکھیں یہاں بتایا جا رہا ہے نا کہ تفاخر کرتے ہیں اللہ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کر. تو یہ تکافر ہی ہے کیونکہ بندے نے محنت کری. ٹھیک ہے، یہ جو بتایا جا رہا ہے نا کہ یہ جو بتایا جا رہا ہے نا کہ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں. تو یہ جو بندہ محنت کرتا ہے نا اپنے اپنے ذہن کی جو کلیے ہیں جن کو آکیوپائڈ کر، اس کو فیل نہیں ہو رہا. جب میری ٹیچر نے جب مجھے سمجھایا نا تو انہوں نے مجھے کہا تمہیں فیل نہیں ہو رہا کہ ذہن اس کو جذب کر رہا ہے، لیکن وہ چھوٹی 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 چیزیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، وہ چھوٹی چھوٹی الجھنیں، چاہے دوستوں میں ہوتی ہیں، رشتے داروں میں ہوتی ہیں، فلاں میں ہوتی ہیں، آپ کو لگتا ہے بس بات کری اور ختم ہو گئی، لیکن وہ آپ کے ذہن کو آکیوپائڈ کر رہی ہوتی ہے، آپ کے ذہن کی انرجی کو، آپ کے ذہن کو وہ لے رہی ہوتی ہے. تو آپ نے خود ڈھونڈنا ہے کہ کون سی چیزیں آپ کے، اور یہ ہر انسان اپنے اندر رہ کے خود کر سکتا ہے کہ میرے کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں، کون سی ایسی میری سوچ. کچھ لوگ نا بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، چیزوں کو ہونے کے بعد سوچتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں. تو اگر آپ بہت اوور سینسیٹیو ٹائپ کے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو پھر میں نے بیٹھ کر سوچنا شروع کیا کہ کہاں کہاں مجھ سے واقعی میں ایسی غلطی ہو رہی ہے جو آج انہوں نے مجھے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کیا. میں ان سے یہ کمپلین کر رہی تھی کہ ٹائم نہیں مل رہا، ٹائم نہیں مل پا رہا چیزوں کو مینج کرنے کے لیے. اور یقین جانے یہ ان کی ایک سمجھائی ہوئی بات سے اتنا فائدہ ہوا، اتنا فائدہ ہوا کہ انہوں نے صرف یہ سمجھایا ہے کہ ان چیزوں سے باہر نکلیں، لمٹ کریں اپنی چیزوں کو. جب آپ اپنی چیزوں کو لمٹ کریں گے تو آپ کا ذہن کم آکیوپائڈ ہوگا فالتو چیزوں میں، فالتو کاموں میں، اور جب ذہن کم آکیوپائڈ ہوگا تو وقت میں برکت آئے گی. یہ وقت کی برکت جو اٹھ رہی ہے وہ اٹھی اسی وجہ سے رہی. اور یقین کریں یہ اتنی بڑی حقیقت تھی کہ جب آپ نے اپنے آپ کو اسکیجول کیا، جب آپ نے اپنے آپ کو سوچا کہ نہیں یہاں میرا ایکسٹرا ٹائم یوز ہو رہا ہے، وہاں ایکسٹرا ٹائم یوز ہو رہا ہے، وہاں ایکسٹرا ٹائم یوز ہو رہا ہے، تو پھر وقت خود بخود بچنا شروع ہو گیا. تو یہ ایک ٹپ ہے جو میں آپ لوگوں کو رمضان کے حوالے سے بتا رہی ہوں. تو آپ سب بھی سوچنا شروع کریں کہ آپ لوگوں کا کہاں انرجی آپ کی یوز زیادہ ہو رہی ہے. کہ اللہ کی طرف سے یا تو دیکھیں بعض دفعہ ہوتا ہے آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دھیان اللہ کی طرف نہیں جوڑ رہا ہوتا. ایک فیلنگ جو آنی چاہیے نا وہ نہیں جوڑی ہوتی. میں آپ کو پچھلے سال کی بات بتاتی ہوں. ایک شادی تھی ہمارے رشتے داروں میں، ہم شادی اٹینڈ کرنے کے لیے گئے. ظاہر ہے پاکستان کا ماحول ایسا ہوتا ہے، مہندیاں بھی ہو رہی ہیں، وہ بھی ہو رہا ہے، پھر آپ رشتے داری کے چکر میں شامل بھی ہو جاتے ہیں کہ چلو ناراضگیاں مول لینے کے بجائے آپ وہاں شامل ہو جائیں. لیکن کیا ہے کہ وہ چیزیں آپ کو، جیسے میں نے ایڈورٹیزمنٹ بتایا نا کہ ٹی وی میں چلتا ہے تو دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، وہ چیزیں آپ کے دماغ
हिस्से में जाकर बैठ जाती हैं। मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी टीचर को कॉल किया और मैंने उनको कहा रमज़ान शुरू हो गया, लेकिन रमज़ान की इबादत में कुरान भी पढ़ रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, जिक्र अस्कार भी कर रहे हैं, लेकिन वो लज्जत ही नहीं महसूस हो रही, वो मज़ा ही नहीं आ रहा। तो उन्होंने पता है पलट के मुझे क्या कहा, क्योंकि वो रमज़ान से 2 महीने पहले वो जो शादी आप अटेंड करके आई हैं ना, उसके असरात हैं, जिसकी वजह से ये रमज़ान के अंदर जो है वो मज़ा नहीं आ रहा। कोशिश करें कि 2-4 महीने पहले ऐसी किसी शादी में आइंदा कभी शामिल ना हो, जहाँ पे अगर इस तरह से जो है वो महफिल नाच गाने की, या फिर इस तरह से जो चीज़ें जहन को ऑक्यूपाइड करती हैं, तो कोशिश करें कि उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचें, क्योंकि उसके असरात निकलने में भी एक टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा इस्तगफार की कसरत करें और फिर उसके बाद महसूस करें कि क्या वो जो महसूस करते थे रमज़ान की लज्जत, को वो महसूस हो रही है या नहीं हो रही। तो यकीन करें ये भी एक चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे मेरे बताने का मकसद ये है कि नमाज कुरान पढ़ लेना ही सब कुछ नहीं है। उसको पढ़ने के साथ साथ वो लज्जत महसूस हो रही है। मुझे याद है कि मेरी टीचर ने एक दफा मुझे ये बोला कि अगर कुरान हाथ में पकड़ के बैठ रहे हैं और पढ़ने में मजा आ रहा है ना, अगर नमाज पढ़ रहे हैं और पढ़ने में मजा आ रहा है, तो आप दुनिया के सबसे कीमती इंसान है, सबसे खुशनसीब इंसान है कि आपको उन चीजों में मजा आ रहा है। आप एक नजर उठा के तो देखें लोगों को किन चीजों में मजा आ रहा है। जरा नजर घुमाएं अपने अतराफ में, अपने रिश्तेदारों में, मिलने वालों में, दोस्त अहबाब में, और फिर देखें उनको मजा किन चीजों में आ रहा है। तो ये लज्जत को महसूस करना ये रमजान में ही हो सकती है, यकीन करें। आम दिनों में तो वही कर सकता है जो रमजान को बहुत उससे गुजार के बड़ी पक्की वाली नियत करे और फिर कहे मैं आगे का साल वैसे ही गुजारूंगा। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो एनर्जी है ना, इधर उधर इधर जाने की वजह से, ऐसी जगहों में शामिल होने की वजह से, और बाज दफा इंटरनेट की वजह से, टीवी की वजह से, लोगों से बहुत ज्यादा मिलने जुलने की वजह से, ये क्या करती है इंसान। देखें, एक अल्लाह अल्लाह ने जो दिल बनाया है ना, एक ही बनाया है। उसमें या दुनिया की मोहब्बत रह सकती है, दुनिया के लोगों की मोहब्बत रह सकती है, या अल्लाह की मोहब्बत रह सकती है। इसको बैलेंस करना इतना आसान नहीं है। हर वक्त का एक मुहासबा चाहिए कि कहीं इसमें से अल्लाह की मोहब्बत कम तो नहीं हो रही, क्या क्या नमाज कुरान के अंदर का मजा कम तो नहीं हो रहा, क्या पढ़ रही हूँ तो सिर्फ पढ़ रही हूँ, जहन गायब हुआ है, या वाकई में जहन कनेक्टेड है, आंखों से आंसू जा रहे हैं। ये भी एक फीलिंग होती है कि आप कुरान पढ़ रहे हैं, आपके आंख से आपको फील हो रहा है, आपको आंसू जा रहे हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि आप अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं, आपके आंखों से आंसू जा रहे हैं, आपको खौफ आ रहा है, आपको अल्लाह की रहमत का ख्याल आ रहा है। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी नेमत है, इसको हासिल करने की कोशिश करें। अगर आज तक से कुरान पढ़ते आए, नमाज पढ़ते आए, तो अब इस रमजान से ही कोशिश करें कि जब कुरान नमाज पढ़ें तो क्या वाकई उसको दिल से महसूस कर रहे हैं। क्योंकि वही मेरी टीचर वाली बात कि क्योंकि उस लज्जत को एक दफा जब इंसान महसूस कर लेता है ना, फिर जब वो नहीं मिल रही होती तो वो परेशान होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस बार ऐसा क्यों हो रहा है कि वो लज्जत महसूस नहीं हो रही। और ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है, बहुत बड़ी खुशनसीबी है। उन्होंने कहा आप अपने आप को ऐसा नहीं समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचिए कि अल्लाह ने वो लज्जत का मजा एक दफा अगर दे दिया ना, तो फिर जब वो वापस देता है ना, तो आपके दिल में एक तड़प सी आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा ऐसा रमजान तो कभी नहीं हुआ कि नमाज भी पढ़े कुरान भी पढ़े लेकिन मजा नहीं आ रहा, वो फीलिंग नहीं आ रही, पढ़ने की कनेक्शन नहीं फील हो रहा अल्लाह के साथ ना। तो ये कनेक्शन जरूर बनाने की कोशिश करें, और जब ये कनेक्शन बन जाता है ना एक दफा, फिर उसके बाद अगर कभी कम ज्यादा होगा तो आपको खुद महसूस होगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये कमी मेरे अंदर आ रही है। तो इंशाल्लाह रमजान में इस चीज का बड़ा बहुत बहुत ज्यादा एहतमाम कीजिए इंशाल्लाह। और ऐसी चीजों से ऐसी अब पहली जैसे रमजान 1 फरवरी आ जाएगी ना, कोशिश करें अगर इंटरनेट बहुत ज्यादा यूज करने की आदत है तो उसको कम कर दें, लोगों से बहुत ज्यादा मिलने की आदत है तो उसको थोड़ा सा वाइंड अप कर लें, किचन के कामों को आहिस्ता। देखिए किचन के काम तो ना, हमारी टीचर ने हमें हमेशा समझाया कि जो किचन के काम होते हैं, जो मेहमानदारियां होती हैं, जो घर वालों का पकाना खिलाना, घर को साफ सुथरा करना, इस पे भी अल्लाह अजर अता फरमाते हैं अगर इंसान इस नियत के साथ करे। तो देखें उस पे तो अजर मिल जाएगा, जबान से अपनी जिक्र अस्कार करते रहें और अपने कामों में मशगूल रहें। तो अगर आप पका भी रहे हैं तो भी अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह मैं तो मियाँ के लिए बच्चों के लिए पका रही हूँ, या घर को समेट सिमटा रही हूँ, या फिर अपना वक्त जो कुरान नहीं पढ़ के किचन में लगा रही हूँ, सफाई में लगा रही हूँ, घर को देखने में लगा रही हूँ, तो या अल्लाह इस पे भी मुझे अजर अजर अता फरमा दे, तो उस पे तो अजर मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीजों में टाइम जाता है ना,
اس کو پہلی تاریخ سے ہی کٹ ڈاؤن کرنا شروع کرے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے اگر آپ رمضان شروع ہونے کے بعد ان چیزوں کے اوپر استغفار پڑھ کے اور اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو 10 رمضان تو ایسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم پہلی تاریخ سے 17 تاریخ تک تھوڑا سا محنت کریں گے نا، تو جب آپ رمضان میں جائیں گے، رمضان اسٹارٹ کریں گے، تو پھر آپ کو واقعی میں ایک کنیکشن فیل ہوگا، ایک چیز فیل ہوگی۔ اس کے علاوہ اپنے جو زکوٰۃ دینے کے معاملات ہیں سال کے سال کے، ان کو صحیح سے دیکھ لیجئے۔ اگر پیچھے کے سالوں کی زکوٰۃ کسی کی چھوٹی ہوئی ہے جو اس نے ادا نہیں کی ہے، تو اپنی زکوٰۃوں کا حساب کتاب کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ادا کرنے کی پوری پوری کوشش کیجیے۔ صدقہ خیرات پہلے سے اپنا کیش نکال کے لا کے رکھ لیجیے، کیونکہ کارڈز وغیرہ جن کو یوز کرنے کی عادت ہوگی ان کے لیے پھر یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ خیرات روزانہ رمضان میں کرنے کے لیے ایک کیش پہلے سے لا کے اپنے پاس رکھ لیجیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں کہ وہ اپنے پاس ایک ڈبہ بنا لیں، اس کے اندر لا کے رکھ لیں، تاکہ اس سے اپنا صدقہ خیرات کا حساب کتاب، اپنی دعا کی کتاب، اپنی نماز کی جو چادر ہے، جانماز ہے، اپنا قرآن ہے، وہ سب صاف ستھرا کر کے اس پہ اگر قرآن کے اوپر کور چڑھانا ہے اچھا سا، تو ہم جب مدرسے جاتے تھے تو ہماری بھائی جان کہتے تھے قرآن کبھی خالی نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر بہت خوبصورت سا شادی والا کور جو ہے وہ کپڑا لے کے اس پہ چڑھا کے پھر اس کو اس کا اہتمام کیا کریں۔ قرآن بہت قیمتی چیز ہے۔ تو اگر کسی کے قرآن کے اوپر کور نہیں چڑھے ہوئے ہیں، یا تھوڑا سا آگے پیچھے سے وہ ایسا ہو رہا ہے کہ اس کو تھوڑا سا سلائی کی ضرورت ہے یا کچھ ہے، تو اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم دے کے اس کو صحیح کر لیں۔ کوئی مخمل کا کپڑا، کوئی اچھا شادی والا کپڑا، کوئی پرانا ایسے دوپٹہ، یا اگر نیا مل سکتا ہے کہیں سے لے کے اپنے قرآنوں کے اوپر کور چڑھا کے رمضان کا اس طریقے سے اہتمام شروع کرے کہ اللہ بھی اس سے خوش ہو، اللہ تقافر کرے بیٹھ کر ملائکہ کے ساتھ کہ دیکھو یہ رمضان کا اہتمام ان کا شروع ہو گیا، ذہن نا اس چیز کو پھر آہستہ آہستہ فیل کرنا شروع کر دے گا انشاءاللہ۔ اچھا، حدیث نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دیکھو ہماری کتنی دعائیں ہوتی ہیں نا، ہماری کتنی دعائیں ہوتی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ قبول ہی نہیں ہو پا رہے ہیں۔ بہت دفعہ ہم لوگ اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ دیکھیں ہر دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ بعض دفعہ اللہ کی مصلحت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، ہم دعائیں خیر کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں شفا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کے نصیب میں موت لکھی ہوتی ہے تو موت آ کے رہتی ہے۔ لیکن اب اگر ہمیں پتہ ہے کہ وہ تو مرنے کے بستر پر ہی ہے، اب ہم اس کے لیے شفا کی دعائیں نہ مانگیں، اس کے لیے آسانیاں نہ مانگے تو نہ مانگے، تو ہمیں پتہ ہے مرنے ہی والا ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، تو یہ اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ وہ بہتر سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں دیں یا وہ بہتر نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں نہ دیں۔ تو جب انسان مرے گا، جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس کا نامہ اعمال ہونے کے بعد جب وہ دیکھے گا، تو وہ فرشتے سے سوال کرے گا کہ یہ اتنا بڑا پہاڑ کیوں ہے؟ تو فرشتہ اس کو جواب دے گا کہ وہ جو تم دنیا میں دعائیں مانگا کرتے تھے نا، جو اللہ تمہیں دے دیتا تھا وہ تو دے دیتا تھا دنیا میں، لیکن جو تمہیں نہیں ملتا تھا وہ یہاں پر ایک پہاڑ کی صورت میں اللہ تمہارے لیے جمع کرتے جاتے تھے۔ یہ نیکیاں تمہاری جمع ہوتی جاتی تھی یہاں پر۔ تو جب تمہاری وہ نیکیاں زندگی بھر کی جمع ہوئی تو پورا پہاڑ بن گیا۔ یہ وہ چیزیں جو اللہ نے تمہیں دنیا میں نہیں دی مگر تم نے مانگی تھی، مگر اللہ نے دی نہیں تمہیں کسی مصلحت کی وجہ سے، تو اللہ نے اس کو آخرت میں تمہارے لیے یہاں جمع کیا ہے، یہاں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یقین کریں آتا ہے کتابوں میں کہ جب انسان اس پہاڑ کو نیکی اپنی جو دعائیں مانگی تھی اس پہاڑ کو دیکھے گا، تو وہ کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی دنیا میں، کوئی دعا اللہ قبول ہی نہ کرتے اور سب کچھ یہاں مل جاتا، یہاں کی زندگی تو ابدی زندگی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ مجھے یہیں دے دیتے۔ تو تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو دعاؤں کا اہتمام کرنا، جیسے میں نے کل بتایا تھا، حزب العظم یا پھر مناجات مقبول، یہ 2 کتابیں اپنے پاس آرڈر کر کے منگا لیں، یا پھر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے موبائل سے۔ موبائل کا بس تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ موبائل میں جب آپ کوئی چیز پڑھنے جاتے ہیں نا، کوئی میسج آ گیا، کوئی چیز سامنے آ گئی، وہ چھوڑ کے اس میں لگ جاتے ہیں۔ ہمیشہ قرآن اور دعا کی کتاب جو ہے نا وہ کتابوں سے پڑھنے کی عادت بنائیں، کتابوں کے اندر بس فون کو اٹھا کے سائڈ میں رکھ دیا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے اٹھایا قرآن کو، چلو اس میں سے قرآن پڑھ لیں گے، چلیں سفر میں ہے تو ایک الگ بات ہے کہ قرآن ساتھ میں نہیں ہے، دعا کی کتاب ساتھ میں نہیں ہے، لیکن گھر میں ہے، رمضان ہے،
کوشش کریں کتابوں کے ساتھ ہی پڑھیں، کتابوں کا اہتمام رکھیں، قرآن کو ہاتھ میں لے کے پڑھیں، دعا کی کتاب کو ہاتھ میں لے کے پڑھیں، تو ذرا انسان ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا۔ اور دعائیں تو اتنی مانگیں چلتے پھرتے مانگیں کہ یہ سوچے بغیر کہ وہ قبول ہوں گی نہیں ہوں گی۔ ہم تو یہ وہ دعائیں مانگتے ہیں نا جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں قبول ہو جائیں، وہ دعائیں بھی مانگیں جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید قبول ہی نہ ہو، کیونکہ کم از کم وہ دنیا میں نہیں ملیں گی تو آخرت میں اس کا پہاڑ جیسا ذخیرہ انسان کو ضرور ملے گا۔ اور دیکھیں پھر سب سے بڑی بات، رمضان کی شب و روز میں کوئی ایک دعا ضرور ایسی ہوتی ہے جو قبول ضرور ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں نا دعا جو ہے وہ دعا مغز العبادہ، عبادت کا مغز ہے دعا، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اس کے بعد لازمی کوئی چھوٹی موٹی اپنی جو بھی آپ کے دل کی حاجات ہیں، جو دعائیں ہیں ان کو مانگنا، تو اس کا اہتمام ضرور ضرور رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ تو ہم نے پڑھا ہی ہے کہ جہنم قیدی جو ہوتے ہیں، جہنم میں جن کے اوپر واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان میں ان کی بھی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو ہم اتنے غافل رمضان نہ گزاریں کہ ہماری ہماری مغفرت کے لیے جو ہے وہ سبب نہ بن سکے۔ اور نماز اور قرآن دونوں چیزوں کو پڑھتے وقت اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے، کیا واقعی آنکھیں نم ہو رہی ہیں پڑھتے وقت، یا ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ پڑھتے 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 نا ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے، کچھ اور سوچنا شروع کر دیتا ہے، پھر آپ کو ایک دم سے یاد آتا ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں، زبان قرآن پڑھ رہی ہے لیکن ذہن ادھر ادھر ہے۔ تو ذہن کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھنا یہ بھی ایک بہت بڑی آج کل کے زمانے میں ایفرٹ ہوگی، کیونکہ ذہن اتنا بکھرا 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 ہو گیا ہے کہ ذہن ہی کا سارا کام ہے کہ اس کو سمیٹنا ہے، اس کو سمیٹنا ہے، ان سوچوں کو سمیٹنا ہے۔ اور ان سوچوں کو سمیٹ کے جب انسان قرآن پڑھے گا، نماز پڑھے گا، تو ایک رکت طاری ہو جانا، اور ایک کہتے ہیں مکھی کے پر کے برابر بھی اگر ایک آنسو آنکھ کے اندر آ جائے نا، تو وہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہم لوگ اس وقت کھانے پر اس طرح گرتے ہیں کہ دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، خود افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ افطار کی مشہور دعا اللہم لک الصمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک توکلت، یا اللہ میں نے قرآن سے روزہ رکھا تھا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری ہی رزق سے افطار کیا۔ اچھا، دعا جو ہے وہ کتابوں میں مختصر والی بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ ترجمہ، اے اللہ تیری اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے، یہ مانگتا ہوں کہ تم میری مغفرت فرما دے۔ تو ایک ہی مقصد ہوتا تھا، مغفرت فرما دے۔ جس کی مغفرت ہو گئی نا، بس سمجھ لیں اس کا زندگی دنیا میں گزارنا وصول ہو گیا۔ اور یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ بس کتب میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے، یا واسع الفضل اغفر لی، ترجمہ، اے وسیع عطا کرنے والے میری مغفرت فرما دے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعائیں اللہ سے فرما رہے ہیں، تو پھر ہمارے تو پیچھے گناہ ہی اتنے ہیں کہ وہی اگر مغفرت ہو جائے ان گناہوں کے اوپر۔ اور بھی متعدد دعائیں روایت میں وارد ہوئی ہیں، مگر کسی دعا کی تخصیص نہیں ہے۔ اجابت دعا کا وقت ہے، اپنی اپنی ضروریات کے لیے دعا فرمائیں، یاد آ جاوے تو اسے آکار کو بھی شامل کر لیں، کہ ساحل ہوں، ساحل کا حق رہتا ہے۔ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے کہا ہے اگر یاد آ جائے اور اس حدیث کی وجہ سے آپ دعا مانگ رہے ہیں، یقیناً ان کو بھی ضرور اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اور جن سے بھی آپ کو دین پہنچا ہے نا، جن استادوں سے، سکھانے والوں سے، ہمارے استادوں سے ہم نے ہمیشہ سنا پڑھا سیکھا کہ اگر کوئی ایک الف با بھی قرآن کا کسی نے سکھایا ہے، اس کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، ضرور ان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، ان کے حق میں دعائیں مانگا کریں، تو کتنی بڑی نعمت انہوں نے اگر غفلت ہٹا دی نا، آپ کے پردے جو غفلت کے دماغوں پہ پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ ہٹا دیے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ان ہستیوں کو اپنے دعاؤں میں، ماں باپ کے ساتھ، اپنے استادوں کو بھی ضرور یاد رکھا کریں۔ چھٹی حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس حق تعالی شانہ بادلوں سے جسے حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھاتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اچھا دیکھیں، ایک تو روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا، بہت کم ایسا دیکھنے میں آتا تھا پہلے، الحمدللہ اب اہتمام ہوتا ہے کہ کام چھوڑ کے
10 منٹ 15 منٹ پہلے آ کر بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کے کچھ نہیں تو گھر والوں کے ساتھ اسی حدیثوں کو دہرا لیں۔ کہتے ہیں ان حدیثوں میں اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ ہر سال بار 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 بار، دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی شروع کی حدیثیں تھوڑی سی بڑی ہے، لیکن آگے کی حدیثیں تو بہت چھوٹی چھوٹی ہیں۔ اگر روزانہ ایک حدیث دسترخوان پہ بیٹھ کے پڑھ دی جائے اور ساتھ میں دعا کا اہتمام کر لیا جائے، اس میں اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنے وہ بہن بھائی جو بیمار ہیں پریشان ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلوں کا شکار ہے، اپنے محلے والے دوست احباب، پھر اس کے بعد اپنے تمام مسلمان مرد عورتیں سب کے لیے دعا مغفرت فرمائے اپنے لیے۔ کہتے ہیں جب انسان کسی کے حق میں دعا مانگتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہہ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ بندے کے لیے مانگ رہا تھا، آپ اس کی تمام حاجات اور پریشانیاں دور فرمائے۔ جب ہم دوسروں کے لیے مانگتے ہیں تو اللہ ہمارے فرشتے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے حق کی جو دعائیں ہیں وہ قبول جائیں، کیونکہ ہم دوسرے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ تو ایک ایک حکیم اختر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ ایک جو چوٹیاں زمین کے اوپر چلتی تھی نا، ان چوٹیوں کے لیے بھی دعا مانگا کرتے تھے کہ ان کی رزق کی آسانی ہو جائے، کوئی ان کو پاؤں رکھ کے روند کے کچل نہ دے۔ تو جانوروں کا بھی ہم پہ حق ہے، ہر جاندار پودے ہر چیز کا۔ تو اتنی وسیع ہے دعا کی لسٹ، خاص طور پہ پھر غزہ کے لوگ، خاص طور پہ جو ہے وہ سارے مجاہد، تو بہت ساری ہم پہ ذمہ داریاں ہیں دعاؤں کو لے کے۔ تو ان سب کو انشاءاللہ رمضان میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 10 منٹ 15 منٹ پہلے اپنی افطاری کے کاموں کو ختم کر کے بیٹھ جائیں بالکل آ کر، کہ جو ہے وہ بس ہمیں بیٹھ کر اپنی دعائیں مانگنی ہیں اس ٹائم پر، صرف دعاؤں کا اہتمام۔ اسی طرح سحری بھی ختم کر کے، اب تو پہلے تو ایسا ہوتا تھا اذان تک کھا رہے ہوتے تھے، لیکن اب تو سحری کا ٹائم بتا دیا جاتا ہے نا کہ یہ اتنے ٹائم پہ سحری ختم ہوگی، اتنے ٹائم پہ اذان ہوگی، تو اس ٹائم میں اچھا خاصا گیپ ہوتا ہے، اس گیپ میں دعائیں مانگیں۔ حزب العظم کی کتاب سامنے رکھیں، مناجات مقبول سامنے رکھیں، اس کتاب کو رمضان میں ایک دفعہ ضرور ختم کریں ترجمے کے ساتھ، کہ آپ کو پتہ چلے کہ مانگنے کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ اصل میں ہوتی کیا ہیں، اور کتنا ہم اس سے محروم رہے ہیں بچپن کے ساتھ۔ جیسے ہم کل جو کتاب پڑھ رہے تھے بہشت زیور، تو یہ کتاب مجھے یاد ہے کہ ہمارے میں سمجھتی ہوں ہر ایک کے پاس جہیز میں دی جاتی ہے، ہر ایک کے پاس۔ اور میں نے اپنی امی سے سنا تھا کہ دیکھو ہمارے گھر والوں نے کہا کہ یہ کتاب پڑھائے بغیر تو بھیجنا بھی نہیں۔ تو ہم سوچتے تھے ہوگی کوئی کتاب، لیکن نہ کبھی کھولنے کا اتفاق ہوا، نہ کبھی کسی نے اتنی توجہ دلائی۔ لیکن جب ہم نے پڑھا اپنے اپنے پڑھائی کے زمانے میں شعور کے ساتھ، تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو کتنی مطلب ضروری چیز ہے، کہ یہ تو اس میں کم از کم بہت ساری چیزیں، نہیں تو نماز اور روزہ، پیریڈز کے مسائل، اور پھر اس کے علاوہ میت کے مسائل، یہ چار چیزیں تو ہر ایک نے اس کے اندر سے کم از کم پڑھنی ضروری ہیں۔ باقی زکوٰۃ کے مسئلے ہیں اور دوسرے مسائل بھی ہیں، لیکن یہ چیزیں تو بہت 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 ضروری ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا افطار سے پہلے کی دعا کا اہتمام کرنا۔ دوسرے عادل بادشاہ، اگر وہ واقعی میں دیکھیں بادشاہ جو ہے نا صرف ملک کا بادشاہ نہیں ہوتا، جو گھر کی ریاست کو چلا رہی ہوتی ہے نا، جو عورت جو مرد، وہ اپنے گھر کے بادشاہ ہے نا۔ تو عادل ہونا، ٹھیک ہے، انصاف پسند ہونا، برابری کے معاملے رکھنا، یہ بہت ضروری چیز ہے جو آج کل بہت زیادہ کم ہو گئی ہے۔ اس سے زیادہ اچھے تعلقات ہیں تو اس کی فیور کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ اچھے تعلقات ہیں تو اس کی فیور کر دیتے ہیں، بچوں میں کوئی زیادہ پسندیدہ ہے تو اس کی فیور کر دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بہت بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے آگے جواب دینا ہے۔ جب کسی معاملے کے بارے میں گواہی دینے کا وقت آئے تو اپنی گواہی کو بالکل صاف رکھیں، یہاں تو دے کے نکل جائیں گے یا انجان بن جائیں گے۔ دیکھیں ایک تو یہ آتا ہے کہ گواہی اگر مانگی جائے نا تو سخت پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اور سچی گواہی دینی ہے، بالکل سچی گواہی دینے والوں میں اپنا نام ہونا چاہیے ہمیشہ، کیونکہ یہاں تو دنیا کے معاملے تو کر لیں گے، ان سے تعلقات خراب نہ ہو جائیں ہمارے، ان سے تعلقات خراب نہ ہو جائیں، لیکن پھر آخرت میں کیا کرے گا انسان نا؟ تو آخرت کا معاملہ تو پھر بہت مشکل معاملہ ہو جائے گا نا۔ تو عادل بن کے رہنا ہے، عادل بن کے زندگی گزارنی ہے۔ بادشاہ صرف دنیا کا بادشاہ نہیں کہ وہ ملک کا بادشاہ ہے تو صرف اس کی ذمہ داری ہے، ہم اپنے گھر کے بادشاہ ہیں۔ جو آفس چلا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آفس کے بادشاہ ہیں، ہم گھر چلا رہے ہیں تو ہم گھر کے بادشاہ ہیں۔ ہمارے گھر میں جو کام کرنے والی آ رہی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے اور جو معاملات ہیں گھر کے بادشاہ ہم خود ہیں نا۔ تو ہمیں اپنی چیزوں میں بہت عدل اور انصاف کے ساتھ چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کہیں گواہی دینے کی ضرورت پڑے تو بہت نیوٹرل ہو کے بات کریں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے دماغ میں رکھ کے کہ مجھے یہ صحیح لگ رہا ہے
اب اس سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، تھوڑے دن کے بعد نا وہ عادی ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ غلط بیانی کرتے ہی نہیں ہیں، ان کو جو صحیح لگا وہ انہوں نے بیان کر دیا، اور بیان کرنے کے بعد بھی کہیں ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہو، لیکن جو مجھے صحیح لگا، جو اللہ نے میرے دل میں ڈالا، وہ میں نے بیان کیا، مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے، میں جھوٹ بولنے والوں میں، یا میں تعلقات نبھا کے بلا وجہ میں دنیا میں تو بچا لوں گا، دیکھیں دنیا میں اگر ہم تعلقات بچا بھی لیں گے، اس نے ہماری خبر میں نہیں آنا، خبر میں ہمیں اکیلے ہی جانا ہے، جس کے لیے بچائے، جس کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات کو نبھایا، اس سے خراب کر لیتے، لیکن ان کے ساتھ تو رہنا ہے نا، تو ان کے ساتھ ہم اچھا رکھیں، وہ بھی آپ کی خبر میں نہیں آنے والے، پھر اس وقت جب حساب کتاب ہوگا تو پھر پوچھا جائے گا کہ تم عادل تھے یا نہیں تھے، تم انصاف پسند تھے یا نہیں تھے۔ تو انسان کو ہمیشہ ہر وقت جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے مزاج میں، مزاج کا جھکاؤ اچھی چیز نہیں ہے، بچوں کے اندر بھی برابری کا معاملہ رکھیں، ایک کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو دوسرے کو بھی، دوسرے کو یہ بیٹا بیٹی کا فرق کرنا، یہ کسی سے زیادہ محبت ہے تو اس کو فیور دے دینا، ان سے نا نفرتیں بھی پیدا ہوتی ہیں، حسد اور بغض بھی پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کو بھی یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ بچوں میں بھی معاملات برابر رکھیں، دل کا جھکاؤ بھی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یا اللہ، عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکاؤ زیادہ تھا، تو وہ فرماتے تھے کہ یا اللہ میرا جھکاؤ قدرتی طور پر اس کی طرف زیادہ ہے، تو کہیں قیامت کے دن میرا معاوضہ نہ کرنا، لیکن برابری رکھتے تھے، جس دن جس کی باری ہوتی تھی اس دن اس کے پاس حاضر ہوتے تھے، یہاں تک کہ جب اتنی بیماری کی حالت میں تھے تو بیماری میں بھی پوچھے جا رہے تھے کہ آج میری کس کے گھر جانے کی باری ہے، آج میری کس کے گھر جانے کی باری ہے، تو سب کو پتا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی اتنی چہیتی ہیں کہ سب نے کہا ہم نے اپنی باریاں آپ پہ معاف کی، کیونکہ وہ ہلنے کی بھی حالت میں نہیں تھے، تو کہا ہم نے اپنی باریاں آپ پہ معاف کی، اور آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہی حجرے میں پھر رہے، لیکن زبان سے ضرور اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ یا اللہ میرے دل کا جھکاؤ میرے اختیار میں نہیں ہے، تو اس پہ میرا معاوضہ نہیں کرنا۔ تو ہم تو ایسا سوچتے بھی نہیں ہے نا، ہمارا جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جن سے ہمارے کام نکل رہے ہیں، جن کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، ہم ان کی فیور کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا جھک جاتے ہیں، تھوڑے سے معاملات خراب کر لیتے ہیں، آخرت کا نہیں سوچتے نا، اگر ہم آخرت کا سوچے تو پھر اپنے معاملات کی بہتری کی طرف سوچیں۔ تیسرے، وہ مظلوم جس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے فلاں نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، آپ مظلوم ہو گئے نا، آپ اس وقت جو دعا مانگیں گے، کہتے ہیں حق تعالی شانہ بادلوں پر اٹھا لیتے ہیں اس کی دعا پہ، فوراً آسمان کے دروازے ان کے لیے فوراً کے فوراً کھل جاتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کچھ ایسا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، تو اللہ کے اوپر اس کا معاملہ چھوڑ کے اور پھر اللہ سے جو ہے وہ اس ظلم کے بدلے میں کوئی دعا مانگ لیتے، یا اللہ ٹھیک ہے میں اس معاملے کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، آخرت میں میری مغفرت فرما دینا، اسی معاملے کو چھوڑنے کی وجہ سے مغفرت فرمانے، کیا پتا کہ وہ جو دل اتنا شدید دکھا ہو اس کے پیچھے اللہ مغفرت فرما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا، نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے، اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دیکھیں اللہ کی رحمت اور خوف، کہتے ہیں ایک انسان کو نا ہمیشہ ان دو چیزوں کے بیچ میں چلنا چاہیے، نہ تو رحمت کی طرف اتنا جھک جانا چاہیے کہ گناہی گناہی کرے چلے جا رہا ہے، لوگوں کے دل دکھا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے نہیں ہماری تو بخشش ہو جائے گی، یا پھر اس پہ خوف اتنا آ گیا کہ نماز ہی پڑھے چلے جا رہا ہے، قرآن ہی پڑھے چلے جا رہا ہے، اور جو ہے وہ اپنے دنیا کے معاملات کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، ایک ایک جاننے والے ہیں جن کی وائف کو میں نے ہمیشہ کمپلین کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میرے میاں مجھے ٹائم ہی نہیں دیتے، کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا جو ہے عصر سے لے کے عشاء تک کا ٹائم جو ہے وہ بس ان کا تسبیح پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ میں نے پوری زندگی بچپن سے ان کو ویسے ہی دیکھا کہ وہ عصر سے تھوڑا پہلے اپنے کمرے میں جا کے جب بیٹھ جاتے تھے تو عشاء تک اٹھتے ہی نہیں تھے، پھر عشاء کے بعد وہ کھانا وانا کھا کے سو جاتے تھے، نہ ان کو کہیں شادیوں میں جانا ہوتا تھا، نہ کہیں ملنے جلنے میں جانا ہوتا تھا، وہ اپنے میکے والوں کے ساتھ ہی تھوڑا بہت کچھ جانا آنا کرنا ہوتا تھا تو کرتی تھی۔ تو دیکھیں اللہ نے ایسی زندگی بھی منع فرمائی ہے، سب کے ساتھ نبھانا ہے، سب کو ساتھ لے کے چڑھنا ہے، لیکن خوف کو اتنا بھی غالب نہیں رکھنا ہے کہ دنیا کی چیزیں چھوٹنا شروع ہو جائیں، اور رحمت کو اتنا غالب نہیں رکھنا کہ آخرت کی چیزیں چھوٹنا شروع ہو جائے۔ ایک مومن کہتے ہیں ان دونوں چیزوں کے بیچ میں زندگی گزارتا ہے، رحمت اور خوف کے بیچ میں، لیکن پھر بھی دیکھیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ رمضان کے دنوں میں خوف کا غلبہ زیادہ ہو جاتا تھا، کہ پتہ نہیں مغفرت ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں اتنی عبادت کا وہ درجہ حاصل کر بھی سکیں گے کہ آخری میں ہماری مغفرت ہو جائے اور رمضان ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، یعنی اتنا اہتمام کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا
کہ وہ سوتے نہیں تھے رات میں، تہجد، جاگنا، پڑھنا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتے تھے کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو۔ دیکھیں یہ جو عرش کے فرشتے ہیں نا، 8 قرآن کے اندر آتا ہے، یہ بڑے ہی معزز فرشتے ہیں، جو میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا نا کہ جنت الفردوس جو ہے وہ آخری درجہ ہے جنت کا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے، یعنی کہ جو جنت الفردوس کی چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے، اور اس عرش کو جو ہے وہ 8 فرشتے مل کے اٹھاتے ہیں۔ وہ جو 8 فرشتے ہیں وہ اتنے مقرب فرشتے ہیں اللہ کے، کہ اللہ ان 8 فرشتوں کو بھی حکم فرما دیتے ہیں کہ تم اپنی اپنی عبادت کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان آ گیا ہے، صرف روزے دار جو دعا مانگ رہے ہیں ان کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ تو دیکھیں کتنے مقرب فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میری عبادت چھوڑو، اور جو جو روزہ رکھے ہوئے ہیں، جو دعائیں مانگ رہے ہیں روزے دار، ان کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ تو دیکھیں دعاؤں کی اہمیت کتنی زیادہ ان احادیث میں بتائی جا رہی ہے۔ بہت سی روایت سے رمضان کی دعا کی خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے۔ جب اللہ کا وعدہ اور سچے رسول نے نقل کیا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کوئی تردد نہیں، لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا، تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی کو سمجھ لینا چاہیے، جیسے میں نے ابھی آپ کو سمجھایا نا دعا قبول ہونے کے معنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرط قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے، کسی سے تعلقات ختم کرنے کے بارے میں دعا نہ کرے، اور کوئی گناہ کرنے کے بارے میں دعا نہ کرے کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ کر لوں، تو حق تعالیٰ شانوں کے یہاں سے 3 چیزوں سے اسے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا خود وہی چیز دے دیتے ہیں، جیسے میں بتایا نا، یا تو دنیا میں اللہ وہ دعا کو قبول فرما لیتے ہیں اور دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی یا مصیبت اس کے اوپر سے ہٹا دیتے ہیں۔ دعا تو قبول نہیں فرماتے لیکن دنیا ہی میں ایک فائدہ دے دیتے ہیں کہ کوئی پریشانی اس کے پاس آنے والی تھی، وہ پریشانی اس کے اوپر سے ہٹا دیتے ہیں اس دعا کی بدولت۔ اور اگر وہ بھی اللہ نے نہیں کیا تو پھر اس دعا کو ذخیرہ کر لیتے ہیں آخرت میں، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ شانوں کا بندہ شاہ تعالیٰ شانو بندے کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی؟ وہ عرض کرے گا مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہیں کیا، تو نے فلاں دعا مانگی تھی کہ فلاں تکلیف ہٹا دے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کو دفع ہونے کی دعا کی تھی مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں تھا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ اس کو ہر ہر دعا یاد کرائی جائے گی۔ دیکھیں ایک ایک دعا جو آپ نے مانگی ہے قیامت کے دن آپ کو بتائی جائے گی، آپ کو یاد دلائی جائے گی کہ آپ نے یہ دعا دنیا میں مانگی تھی، یہ دعا دنیا میں مانگی تھی، اولاد کے لیے، شوہر کے لیے، مال کے لیے، شہرت کے لیے، جس بھی چیز کے لیے، اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کے عوض بدلہ دیا جائے گا، یعنی اس کو ایک ایک دعا یاد کرا کے اس کو بتایا جائے گا، دیکھو فلاں دعا تم نے مانگی تھی میں نے دنیا میں دے دی تھی، فلاں دعا تم نے مانگی تھی اس کے بدلے میں یہ والی مصیبت جو تمہارے اوپر آنے والی تھی یہ ہٹائی تھی، اور یا پھر میں نے تمہارے لیے اس کو ذخیرہ کر لیا آخرت میں۔ اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر وہ بندہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کہ یہاں اس کا اس قدر اجر ملتا۔ غرض دعا نہایت ہی اہم چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان خسارے کی بات ہے، اور ظاہر میں اگر قبول کے آثار نہ بھی دکھیں تو بد دل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں اگر یہ بات پتہ ہے کہ وہ آخرت میں تو ضرور مل جانی ہے نا، جمع ہو رہی ہے، تو ہم آخرت میں اپنا ذخیرہ بھیجتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ پڑھیں گے تو ایک 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 پودا لگ جائے گا آپ کے لیے، تو یہ دعائیں بھی اسی طریقے سے ذخیرہ ہو رہی ہیں۔ اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں بچپن سے اس کا اہتمام کرنا ہے، بتایا تو تھا، ہم سمجھتے تھے بس جائے نماز بچھا کے جو نماز پڑھتے ہیں نا بس اسی کے بعد ہی ہاتھ اٹھا کے بس دعا مانگ لیتے ہیں، بس وہی دعا ہوتی ہے، لیکن جب شعور آیا اور پتہ چلا اچھا اس کی کتابیں ہوتی ہیں، اس سے پڑھنا ہوتا ہے، اس سے سمجھنا ہوتا ہے، اس سے مانگنا ہوتا ہے دیکھ دیکھ کر، اور اس کا اہتمام کرنا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک عبادت کی ہی ایک قسم ہے، تو ہمیں پھر آہستہ آہستہ سمجھ میں آتا ہے اچھا نماز قرآن کے علاوہ دعا بھی ایک عبادت کی قسم ہے، اس کو بھی اہتمام اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے ہم قرآن کا اہتمام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ قرآن کی جب صبح تلاوت کرتے نا، میں
مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بیان سن رہی تھی، چھوٹا سا کلپ، اس کے اندر وہ اتنے اچھے سے بتا رہے تھے کہ جب آپ فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے ہیں نا پڑھنے کے لیے، تو بعض لوگوں کو جیسے تلاوت 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 کی اور بند کیا اور سو گئے، اہتمام اس طریقے سے رکھنا چاہیے کہ وہ جو آپ کے دعا کے اذکار ہیں، جو ہم نے گرین کارڈ سے دعائیں ریوائز کی تھی ساری، وہ دعائیں پڑھی پہلے آپ نے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے قرآن کی تلاوت کی، یا قرآن کی تلاوت پہلے کر لی، پھر وہ دعاؤں کی کتاب، وہ جو آپ کی کارڈ آپ کے پاس ہے، وہ کارڈ آپ نے پڑھا، اس کی جو ساری دعائیں ہیں وہ آپ نے پڑھی، اور اس کے بعد مناجات مقبول یا حزب العظم میں سے، کیونکہ اس کے اندر حصے بنے ہوئے ہیں اور دو دو پیج کے حصے ہیں، اگر آپ مہینے والی لیں گے نا، کچھ 7 منزلوں میں ڈیوائڈ ہوئی ہے، 7 دن میں ختم ہو جاتی ہے کتاب، کچھ 30 دن میں ختم ہونے والی کتاب بھی ہوتی ہے، تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ کون سی والی کتاب اپنے پاس رکھ لیں، اس کے پیج مقرر کر لیں، 2 پیج 1 پیج روزانہ، اس دعا کی کتاب کو پڑھنے کی عادت بنا لیں کہ میں نے روزانہ وہ گرین کارڈ سے اپنی صبح شام کے اذکار کی دعا پڑھنی ہے، پھر تھوڑی سی تلاوت، وہ کہتے ہیں بے شک تلاوت آپ ایک پارا نہ کریں، آدھا کر لیں، پاؤ کر لیں، مگر پھر اس کی پابندی کریں، اگر پاؤ پڑھیں تو روزانہ پاؤ پڑھیں، آدھا پڑھیں تو روزانہ آدھا پڑھیں، لیکن اس کو ڈیوائڈ کریں، ایسا نہیں کہ قرآن پڑھا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اور بند، ایسا نہ کریں، اذکار، پھر اس کے بعد قرآن، یا قرآن پھر اذکار، پھر اس کے بعد اپنا یہ دعا کی کتاب، تو اس سے آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گا، جب آپ دعا کی کتاب کو واقعی میں دل سے پڑھنا شروع کریں گے ترجمے کے ساتھ، آپ کو پتہ چلے گا کتنی خوبصورت خوبصورت دعائیں ہیں، اور زندگی بھر کی کتنی چیزیں اس کے اندر مانگی ہیں جس کی ہم ہمیشہ سے غفلت میں رہیں، ہمیشہ سے غفلت میں رہیں، تو اس کا ضرور انشاءاللہ اہتمام کریں۔ اچھا، یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ بضع اوقات اپنی نافہمی سے ایسی چیز مانگتے ہیں جو ہمارے لیے مناسب ہی نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ دوسری ضروری اور اہم بات قابل لحاظ یہ ہے کہ بہت سے مرد اور عورتیں تو خاص طور پر سے اس مرض میں مبتلا ہیں کہ بس اوقات غصے اور رنج میں اولاد وغیرہ کے لیے بھی بدعا کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ جل جلالہ کے عالی دربار میں بعض اوقات ایسے خاص قبولیت کے ہوتے ہیں کہ جو مانگو مل جاتا ہے۔ دیکھیں ابھی آپ نے پڑھا نا، دن اور رات کے پھیر میں کوئی ایک ایسا بھی ٹائم ہوتا ہے جس میں دعا کو قبول کیا جاتا ہے، تو بعض دفعہ جب ہم بد دعا دے رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں بہت ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ قبولیت کا ٹائم نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ احمق غصے میں اول تو اولاد کو کوستی ہے، اور جب وہ مر جاتی ہے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر روتی ہے، اور اس کا خیال بھی نہیں آتا ہے یہ مصیبت خود ہی اپنی بدعا کی وجہ سے اس کے اوپر آئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی بہت خیال رکھنا ہے۔ بچوں کی طرف سے اگر کبھی دل خراب ہو تو بدعا نہیں دینی ہے، ٹھیک ہے، کچھ کچھ ایسا لفظ منہ سے نہیں نکالنا ہے کہ ان کا کوئی نقصان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور صرف اولاد نہیں، ملنے جلنے والوں میں بھی، نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی جانوں اور اولاد کو نیز مال اور خادموں کو بدعا نہ دیا کرو، مباد اللہ کے ایسے خاص وقت میں واقع ہو جو قبولیت کا، بالخصوص رمضان المبارک کا تمام مہینہ تو بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں اہتمام سے بچنے کی کوشش ہے ضروری۔ دیکھیں رمضان میں تو دعاؤں کی قبولیت کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون سے وقت میں دعا قبول ہو جاتی ہے، تو بہت زیادہ بچنا چاہیے بد دعاؤں سے یا کوسنے سے، اس طرح کی چیزوں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشایا ہے، اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ دیکھیں حضرت عمر بھی اس بات کی گواہی دے رہے کہ رمضان مبارک میں جو اللہ کو یاد رکھتا ہے نا، سمجھے وہ بخشایا ہے، اور اللہ سے جو مانگتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، سے ترغیب میں نقل کیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے، لیکن یہ تہجد کے حوالے سے ہے، جو لوگ تہجد کا اہتمام رمضان میں نہیں کرتے ہیں، یا اٹھتے ہیں بس سحری بناتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور فجر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ تہجد کا اہتمام ضرور کریں، چاہے تھوڑی پڑھیں لیکن ضرور ضرور پڑھیں، 12 رکعت نہیں تو کم از کم 10، 8، 4، 2، کچھ تو پڑھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک منادی پکارتا ہے کہ اس اے خیر کی تلاش کرنے والے، متوجہ ہو، آگے بڑھ، اور اے برائی کی طلبگار، بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کہ کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، تو یعنی کہ مغفرت کی اگر خواہش ہے تو بھی وہی رات، توبہ کی خواہش ہے تو وہی رات، دعا کر رہے ہیں کوئی بیٹھ کر تو بھی سب سے خوبصورت ٹائم وہی رات کا، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، اس سب کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ
دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط وارد ہوئی ہیں کہ ان کے فوت ہونے سے بس اوقات دعا رد کر دی جاتی ہے. دیکھیں دعا صرف ایسا نہیں ہے کہ رد ہونے کی کوئی اور ریزن نہیں ہے. ریزن یہ بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ کہ اس کا جو کھایا ہوا لقمہ ہے وہ حرام غذا کا تھا، اس سے بھی دعا رد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی بہت خیال رکھنا ہے، کسی کی ماری بھی نہ ہو، کہیں سے چھپا کے لائی بھی نہ ہو، کہیں سے کہیں کسی ادھر ادھر دعوت میں گئے تھے، بغیر پوچھے اٹھا کے لے کر آ گئے، بغیر پرمیشن کے لے کر آ گئے، وہ بھی تو حرام لقمہ ہو گیا نا. تو ان سب چیزوں کا بھی بہت خیال کرنا چاہیے کہ یہ حرام لقمہ جب جائے گا تو ظاہر سی باتیں پریشانیاں تو لائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعا مانگتے ہیں، یا ربی کرتے ہیں، مگر کھانا پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں ان کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفے میں مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت، لیکن ایک واقعہ ہے کہ مستجاب الدعوات کون لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں مستجاب الدعوات وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں ہر وقت ہر حال میں اللہ قبول فرماتے ہیں. دیکھیں جب بھی کہتے ہیں کہ جو عمرے کے لیے جاتے ہیں نا، جب خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے نا تو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. مستجاب الدعوات جب آپ مانگتے ہیں نا، زمزم پیتے ہوئے یا خانہ کعبہ پہ نظر ڈالتے وقت، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ نے یہ مانگ لیا کہ یا اللہ میری ہر دعا قبول ہے. تو جب آپ نے یہ مانگ لیا تو اب اس کے بعد آپ جو دعائیں مانگ رہے ہیں یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے. ٹھیک ہے، تو تو جب خانہ کعبہ پر نظر پڑے مستجاب الدعوات ہونے کی دعائیں مانگے، زمزم کا پہلا گھونٹ لیں مستجاب الدعوات ہونے کی دعا مانگے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ کوفہ ایک جگہ تھی نا، وہاں پر مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت رہا کرتی تھی، ان کی دعائیں قبول ہی قبول ہوا کرتی تھی. جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا تھا اور وہ اچھا نہیں ہوتا تھا نا تو وہ بد دعا کرتے تھے کہ یہ ہلاک ہو جائے کیونکہ یہ اچھا حاکم نہیں ہے. تو حجاج بن یوسف جو ایک حاکم تھا نا، وہ اچھا نہیں تھا. آپ سب کو پتا ہوگا اس کا واقعہ کہ خانہ کعبہ کے حوالے سے، کہ یہ جو خانہ کعبہ میں جو حتیم کا حصہ ہے، یہ جو گول حتیم کا حصہ ہے نا، وہ حتیم کا حصہ ایک دفعہ حضرت زبیر، حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ. حضرت اسما جو تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی، سوری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی. حضرت اسما ان کا بیٹا تھا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھانجا تھا. تو ایک دن وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. تو بات ہوئی کہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کے دروازے تھوڑے سے نیچے کی طرف ہوتے تاکہ لوگ اس میں آسانی سے داخل ہوتے اور نکلتے. پہلے نیچے تھے لیکن ان کو اونچا کر دیا گیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ پہلے کی طرح اس کو نیچے ہی اگر بناتے تو لوگوں کو اندر داخل ہونے میں بہت آسانی ہوتی. اور یہ جو حتیم کا حصہ ہے نا، اصل میں جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا تھا نا تو حالانکہ وہ نان مسلم تھے، مشرک وہ تھے، بت رکھے ہوئے ہوتے تھے، لیکن جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ان کو یہ بات ضرور پتا تھی کہ اس کو نا حلال پیسے سے بنانا ہے، مطلب اس کے اندر خراب والے پیسے نہیں لگانے. تو جب انہوں نے تعمیر کی تھی نا اس کی خانہ کعبہ کی، تو ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، حلال والا مال ان کے پاس ختم ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا، یہ جو حتیم کی جو گلائی آپ دیکھتے ہیں نا، یہ والا حصہ انہوں نے چھوڑ دیا. یہ حصہ انہوں نے چھوڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ جب حلال والے پیسے آئیں گے، صحیح کمائی کے پیسے آئیں گے، پھر ہم اس کو مکمل کر لیں گے. لیکن جب وہ چھوٹا تو وہ چھوٹ ہی گیا. حالانکہ وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہی ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، لیکن کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے حلال کہ اس کو مکمل کر کے خانہ کعبہ کے اندر لیتے، تو اس وقت انہوں نے اس کو ایک سرکل دائرہ بنا کے اس کو چھوڑ دیا کہ اس کو بعد میں مکمل کریں گے. سو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ جو ذکر ہے نا، یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے سامنے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ دونوں دروازے بھی نیچے ہوتے تاکہ لوگ آسانی سے اس میں داخل ہوتے اور حتیم کا حصہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر شامل کر دیا جاتا. تو جب ان کو یہ بات پتہ چلی اور انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اور یہ حتیم جو ہے وہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے، تو انہوں نے اس کو خانہ کعبہ کو جو ہے وہ ری ڈیزائن کیا اور پھر اس حتیم کے حصے کو خانہ کعبہ کے حصے کے اندر لے لیا اور دروازے بھی نیچے کر دیے کہ لوگوں کو جانا آنا آسان ہو جائے. پھر اس کے بعد جب یہ حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا نا، تو حجاج بن یوسف اتنا ظالم جابر قسم کا بادشاہ تھا کہ اس نے کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور پھر اس کو دوبارہ سے پورا مسمار کیا اور مسمار کر کے دروازوں کو دوبارہ اوپر کیا گیا اور حتیم کے حصے کو دوبارہ سے اسی طرح سے الگ کر کے
خانہ کعبہ کے حصے کو الگ کیا گیا اور حتیم کے حصے کو دوبارہ الگ کر دیا گیا کہ یہ تو ایسا بنا ہوا تھا، یہ ایسا ہی رہے گا۔ خیر، حجاج بن یوسف کا حضرت زبیر کے ساتھ ایک معاملہ پورا تھا، وہ ایک الگ پوری کہانی ہے، کس طریقے سے وہ شہید ہوئے۔ حضرت زبیر، حضرت اسما کی بتاتے 90 سال کی تھیں، ان کی آنکھیں نہیں تھیں، اور بتاتے ہیں کہ وہ ذرہ پہن رہے تھے، اور جب ذرہ پہن رہے تھے تو حضرت اسما ان کو ایسے چھو رہی تھیں جانے کے لیے، اللہ حافظ کرنے کے لیے، تو کہتی تم ذرہ پہن کے جا رہے ہو اللہ کی راہ میں اس طریقے سے تھوڑی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ دشمن کہیں میرے جسم کی بے حرمتی نہ کرے، تو انہوں نے اپنی ماں کے کہنے پہ ذرہ اتار دی۔ اور بتاتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو ان کے جسم کی پوری کھال اتار کے 1 ہفتے کے لیے ان کو وہاں پر لٹکایا گیا تھا۔ اور حضرت اسما جب وہاں پہ آئی تھیں تو سوچے کیا عالم ہوگا، یہ ایک لمبی پوری خیر اسٹوری ہے، لیکن حجاج بن یوسف ایک بہت ظالم جو ہے وہ وقت بادشاہ گزرا ہے، ایک وہ گزرا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ ظالم انسان ہے، کیونکہ یہ تھوڑی سی تفصیل اس لیے بتائی کہ پتا رہے کہ حجاج بن یوسف کون تھا اور کیسا، کس قسم کا انسان تھا۔ تو اچھا، پھر خیر جب یہ اس کو مکمل کر دیتی ہوں کہ یہ خانہ کعبہ کا جو حصہ حتیم کا علیحدہ کیا گیا تھا نا، تو پھر جب حجاج بن یوسف کے بعد کا زمانہ آیا تو اس بارے میں ڈسکشن ہوا کہ اب اس کو دوبارہ سے تعمیر کر لیتے ہیں، اور جو حتیم کا حصہ ہے اس کو اندر لے لیتے ہیں، اور دروازے جو ہیں دوبارہ سے نیچے کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت کی جو کمیٹی تھی، اس وقت کے جو علماء بیٹھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح تو یہ جو ہے وہ مذاق بن جائے گا، کھیل بن جائے گا کہ بار بار خانہ کعبہ کو مسمار کرنا اور بار بار اس کی تعمیر کرنا، تو اب جس حال میں ہے اس کو اسی حال میں چھوڑ دیا جائے۔ تو قیامت تک کے لیے پھر اس کو اسی حال میں چھوڑ دیا گیا۔ جبھی ہم یہ جو حتیم کا حصہ علیحدہ دیکھتے ہیں نا، اور اس میں نماز پڑھنے کا ثواب خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے جیسا ہے، یہ اس وجہ سے ہی ہے، یہ اس کے پیچھے کی پوری یہی اسٹوری ہے۔ تو اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا، پھر اس کو دوبارہ نہیں ہلایا جلایا گیا۔ اچھا، حجاج بن یوسف کے زمانے میں نا، جب وہ بادشاہ بنا نا، تو ایک لوگوں کی جماعت تھی جو مستجاب الدعوات تھی، ان کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوا کرتی تھی۔ تو جب یہ بادشاہ بنا نا تو اس کا تسلط جب ہوا تو اس نے ایک دعوت رکھی، اور دعوت میں ان تمام لوگوں کو بلایا جو مستجاب الدعوات تھے۔ اور جب وہ سارے کے سارے مستجاب الدعوات لوگ خالی فارغ ہو گئے نا کھانا کھا کے، اور ان سے کہا گیا کہ میں ان لوگوں کی بددعا سے محفوظ ہو گیا، تو پھر یہ جو حجاج بن یوسف تھا نا، اس نے آواز لگائی سب کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کہ میں ان لوگوں کی بددعا سے محفوظ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے حرام کا لقمہ نوالا ان کے پیٹ میں داخل کر دیا۔ یعنی وہ تو ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرتے تھے نا کہ ہلاک ہو جائے یہ والا جو آیا ہے حاکم، تو وہ کہتا ہے میں نے ان کو حرام کا جو دعوت دے کے بلایا اس میں کھلایا ہی حرام ہے، اس لیے حرام کھلایا ہے تاکہ یہ میرے لیے جب بد دعا کریں تو ان کی بد دعائیں یا ان کی جو بھی دعائیں ہیں وہ قبول ہی نہ ہو کبھی۔ اس کے ساتھ ہمارے زمانے کی حلال روزی پر بھی ایک نگاہ ڈالنی چاہیے، جہاں ہر وقت سود تک کی جواز کی کوشش جاری، ملازمین رشوت اور تاجر دھوکے بازی دینے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیں، حلال کرنے والا کہیں جائیں تو بغیر پوچھے کسی کی کوئی چیز اٹھا کے نہ لے کر آئیں، اور بغیر مطلب چھپا کے 1 2 نوالے 4 نوالے پسند آ گئے، بعض دفعہ نا بعضوں کی عادت ہوتی ہے فلاں بچہ نہیں آیا فلاں کے لیے لے لیتے ہیں، فلاں نہیں آیا فلاں کے لیے لے لیتے ہیں، خود ہی سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ فلاں نہیں ہے تو فلاں کے لیے رکھوا دو، فلاں نہیں ہے تو فلاں کے لیے رکھ دیتے ہیں، جبکہ دینے والے کا انٹینشن ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی پھر حرام رقم میں چلا گیا نا، تو یہ بھی حرام لقمے میں چلا گیا۔ تو یہ بعض دفعہ یہ چیزیں بھی بہت زیادہ خیال کرنے والی ہوتی ہیں، یہ عادتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہر لمحے دعا کرنی چاہیے کہ ہر لقمہ حلال کا جائے، تاکہ دعاؤں میں، عبادت میں جو لذت جو مزہ ہے وہ ضائع نہ ہو انسان کو۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں ایک اور، اچھا یہ بھی چھوٹی سی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو سحری کھانا ہے نا، یہ بھی باعث رحمت ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں رات میں سحری کا اہتمام کون کرے، چھوڑو صبح جاب پہ جانا ہے تو صبح اٹھیں گے فجر کی نماز سے تھوڑا پہلے الارم لگا لیں گے، الارم بجا ہم نے اٹھے نماز پڑھی اور بس اپنا روزہ نیت کر کے اور روزہ رکھ لیا، تو ہو تو جاتا ہے روزہ بھی ادا ہو جاتا ہے، لیکن
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سحری کا بہت جو ہے وہ تاکید کیا کرتے تھے، اور اس کو برکت کی چیز کہا کرتے تھے، سحری کھانے کو بہت برکت کی چیز کہا کرتے تھے، تو اس لیے نا آپ کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو، بہت ساری چیزوں کو رفع دفع کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ شانہ خود اور اس کے فرشتے سحری کھانے والے پر رحمت نازل فرماتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے مڈل آف دا نائٹ آپ اٹھ رہے ہیں، اٹھ کے اللہ کے لیے صرف کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، جس وقت بھوک بھی نہیں ہے، دل بھی نہیں چاہ رہا، پھر بھی اہتمام کر رہے ہیں، پھر بھی بیٹھ رہے ہیں، تو دیکھیں کتنا، صرف سحری کھانے کھا ہی رہے ہیں نا، لیکن اس پہ بھی اللہ نے کتنا اجر و ثواب رکھا ہے، کس قدر اللہ جل جلالہ کا انعام و احسان ہے کہ روزے کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو، جس کو سحری کہتے ہیں، امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا ہے، اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ ویسے تو الحمدللہ ہمارے جو یہ ایسٹرن کنٹریز ہیں اس میں اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے سحری کے لیے ماشاءاللہ سے اٹھتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی عمروں سے اٹھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، شوق سے بولتے ہیں ہمیں اٹھائیے گا۔ لیکن ہاں تھوڑا سا یہاں پر جو ہے نا وہ افسوس ہے ان چیزوں کا کہ بچے اس طریقے سے دین کی فکر میں اتنا زیادہ نہیں نظر آتے جیسے ہم اپنے اپنے ملکوں میں اپنے بچپن میں یا ویسے اہتمام دیکھا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں، یہ احادیث بچوں کو بچپن سے بار 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 کان میں ڈالنی چاہیے کہ دیکھو سحری کھانا برکت ہے، سحری میں اٹھنا، عبادت کرنا، کھانا پینا، یہ اللہ نے اس کا بڑا ثواب رکھا ہے۔ تو تاکہ جب یہ ثواب ثواب سارا سنتے ہیں نا، جب جب اس کی اہمیت فضیلت سنتے ہیں تو شوق خود بخود پیدا ہوتا ہے، ورنہ یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ بچے تھوڑا سا ان کو مشکل لگتی ہے یہ چیزیں بہت زیادہ۔ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے 17 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس کی فضیلت اور حدیث نقل کی ہے، یعنی 17 صحابہ نے سحری کھانے کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اور وہ اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ لفظ میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب، لغت میں سحر جو ہے وہ اس کھانے کو کہتے ہیں، دیکھیں سحر کا وقت وہ والا وقت ہوتا ہے جو فجر سے تھوڑا پہلے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو صبح سے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں کہ آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے، بعض کہتے ہیں فجر سے تھوڑا پہلے کا ٹائم۔ صاحب کشاف رحمۃ اللہ علیہ نے آخری کے چھٹے حصے میں بتایا ہے، یعنی تمام رات کے 6 حصوں پر تقسیم اگر کریں، مثلاً اگر غروب آفتاب سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل، اچھا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز واضح کر دی ہے کہ دیکھیں روزہ تو اور قومیں بھی رکھتی ہیں، لیکن سحری کا اہتمام کسی قوم میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہودی اور نصارہ، جیوز اور کرسچن، کہ روزے میں صرف سحری کا فرق ہوتا ہے، ہم سحری کھاتے ہیں اور وہ سحری نہیں کھاتے، یہی چیز ہمارے اور ان میں فرق کرتی ہے، روزہ تو وہ بھی رکھتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے، ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں، ترید میں اور سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے نماز کی جماعت، ٹھیک ہے، نماز سے جماعت پڑھنے میں بہت برکت ہے، اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے گی، کوئی بھی کام جس میں آپ مل جل کر کرتے ہیں نا، لوگوں کو شامل فرماتے ہیں، لوگوں کو ملا جلا کے اپنے ساتھ رکھ کے وہ کام کرتے ہیں، تو اللہ کی مدد اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سرید جو ہے وہ ایک قسم کا گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، جو نہایت لذیذ ہوا کرتی ہے، عرب اس کو بہت شوق سے کھایا کرتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تیسرے سحری کھانے میں، ٹھیک ہے، یہ 3 چیزوں میں بڑی برکت ہے، تو یہاں سے کیا سمجھ میں آیا کہ کام کریں تو مشورہ کر کے کیا کریں، لوگوں کو شامل کر لیا کریں اپنے کاموں میں، یہ سوچ کے شامل کیا کریں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کو ملا کے کاموں کے اندر شامل رکھو، دعوتیں ہیں، کوئی کام ہے، عام زندگی کے اندر بھی اپنے 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 جو چیزیں ہیں اس میں لوگوں کو شامل رکھو، اللہ اس میں برکت فرما دیتے ہیں۔ سرید یعنی کہ وہ گوشت کی پکی ہوئی روٹی، گوشت میں پکی ہوئی روٹی اور سحری کھانے میں، تو یہ چیز تینوں چیزوں کا پتہ چلا کہ اللہ نے بہت اس میں برکت رکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحر کھلانے کے لیے بلاتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ آؤ سحری کھا لو، کہتے تھے آؤ برکت کا کھانا کھا لو، تو سحری کھا لو، سحری کھانے کے لیے اٹھ جاؤ، یا سحری کھا لو، ایسے نہیں فرماتے تھے، برکت کا کھانا کھا لو، یعنی اتنی برکت ہے سحری کھانے میں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر آخری شب میں اٹھنے کی پر مدد چاہا کرو۔ دیکھیں اگر کسی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو رات میں جاگنے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیلولہ کر لیا کرو،
یعنی دوپہر کی کسی پہر سونے کی عادت رکھو. اور یہ ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا، کھانا کھا کے لیٹنے کی عادت، کہ لیٹیں گے شام تک، پھر اٹھ کے تھوڑا چائے وائے کا انتظام کرتے تھے، اور رات میں پھر مڈل آف دا نائٹ اٹھ کے تھوڑا یہ، لیکن ہوتا تھا عبادت کے لیے اللہ کی. تو کہ رات کے پہر میں اٹھ کے جن کو تہجد پڑھنی ہوتی ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سحری کھانے سے دن کو گزارنا آسان ہو جاتا ہے، طاقت آ جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو جو ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے کہ اگر آپ دن میں کسی ٹائم میں سو گئے ہوں تو رات میں آپ کو جو ہے وہ اٹھ کر تہجد پڑھنے میں، سحری کرنے میں ایزی ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن حارث ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری نوش فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایت میں سحور کی ترغیب فرمائی ہے، حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چھوارا ہی کھا لے یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لے. اس لیے روزے داروں کو اس ہم قرما خاص ثواب خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیں، کچھ بھی نہیں کھایا تو کم از کم بھوک نہیں ہے تو ایک چھوارا کھا کے پانی پی لے انسان، لیکن کچھ نہ کچھ کھائے، سحری کی نیت کر کے کچھ نہ کچھ کھائے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو مفت کا ثواب مل جائے. مگر اتنا ضروری ہے کہ ہر چیز میں مجھے اس لیے نہ اتنا کم کھاوے کہ عبادت میں کمزوری محسوس ہونے لگے، اور نہ اتنا زیادہ کھائے کہ دن بھر جو ہے وہ ڈکاریں آتی رہے. خود ان حدیث کی طرف بھی اس سے اشارہ ہے کہ چاہے ایک چھوارا یا ایک گھونٹ پانی ہو. احادیث میں بھی بہت زیادہ کھانے کی ممانعت آئی ہے کہ بہت زیادہ پیٹ بھر بھر کے نہیں کھانا چاہیے کہ ارے اب افطار ہو گیا تو ہم بہت ہی پیٹ بھر کے کھا لیں، ٹھیک ہے. اچھا، سحری نیز عبادت پر قوت، عبادت میں دل بستگی سے زیادہ نیز شدید بھوک سے اکثر بدخلقی پیدا. دیکھیں جو بہت زیادہ بغیر سحری کے روزے رکھتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ چڑچڑے بھی کتنے ہو جاتے بد اخلاق، کیونکہ ان کے اندر قدرتی طور پہ چچڑاہٹ آ رہی ہوتی ہے ذوف کی وجہ سے. تو سحری کا اہتمام کرنا چاہیے. کوئی پڑوس میں غریب و فقیر ہو، اس کی مدد یہ وقت خصوصیت سے قبولیت کی دعا کا ہے. سحری کی بدولت دعا کی توفیق بھی ہو جاتی ہے. سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں تو ظاہر ہے دعا مانگنے کی توفیق بھی ہو جاتی ہے. اس وقت میں ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو بس اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سحری کھانے کی بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاکید فرمائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیثوں کے ذریعے اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کو کہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو تھوڑا سا یاد رکھتے ہیں تاکہ تھوڑا سا جو ڈسکشن والی چیز ہے وہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں. کسی کو کوئی سوال ہے، کچھ پوچھنا ہے، کوئی چیز ایسی جو زیادہ سمجھ میں آئی ہو، زیادہ کوئی ذہن میں کوئی ایسی چیز ہو جو شیئر کریں، کوئی واقعہ، کوئی ایسی چیز کہ اس سے کسی کو بھی فائدہ ہو انشاءاللہ. تھوڑا تھوڑا سا مائک لیتے جائیں سارے لوگ. نہیں سائمہ، اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت ہیلپ ہوئی. الحمدللہ، بس اللہ اور سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان بس کی فکر کے ساتھ گزارنے والا بنائے. انتظار ہے. ہاں، بالکل. اور کوئی سسٹر کوئی انشاءاللہ. ایسی بات، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی ٹپس جو رمضان کے لیے شیئر کریں، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی فیلنگ جو کبھی رمضان میں نہیں محسوس ہوئی یا ہوئی، تاکہ اس سے سب کو تھوڑی سی تقویت ملتی ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بس ظاہر ہے سحری برکت کے لیے ہی کھایا جاتا ہے، بالکل حضور کی سنت ہے. بالکل بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سحری کھاؤ اور اس میں برکت ہے. اور الحمدللہ پاکستان میں اس کا اہتمام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا مسئلہ ہماری طرف میں ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ اتنا عادی نہیں ہوتے ہیں، تو تھوڑا اٹھانا مشکل، پھر کھلانا مشکل، پھر اس کا اہتمام، وہ فکر اطراف میں اتنا مسلم ماحول دیکھ نہیں رہے ہوتے. مسجدوں میں اس طریقے سے پاکستان والا اہتمام نہیں ہوتا. جیسے لاسٹ ٹائم انینا نے بتایا تھا، دور دور تک مسجدیں نہیں ہیں کوئی گھر کے قریب میں. تو ان چیزوں سے بھی بہت بچوں کے اوپر اثرات جو ہے وہ مشکل ہوتے ہیں. روزے کے اہتمام کروانا، سحری کے اہتمام کروانا، لیکن یہ ہے کہ اللہ آسانی فرمائے. پاکستان میں اس کے مقابلے میں بہت بہت اچھا الحمدللہ جو ہے وہ مسجدوں کا معاملہ ہے، اذانوں کی آوازیں آنے کا معاملہ. تو یہ چیزوں کو تھوڑا سا
आसान हो जाता है, फॉलो करना करवाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। बाकी अनिला आप माइक लेंगी। जी साइमा, बिल्कुल, बस अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। लेकिन ये कि आपका इस तरह बताना, मतलब ये सब बातें सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन एक मतलब क्या बोलेंगे, एक वाइंड अप हो रहा है एक तरह से। एक अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक दे। और इतना अच्छा टाइम है कि अभी आगे 3 हफ्ते हैं। बिल्कुल। तो बस सुनकर आपको पता है, बहुत टच और सुनना बहुत जरूरी, मतलब मैं ही समझती हूँ कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब दुआ करने में, जैसे अब मगरिब है, तो दुआ करते हुए थोड़ी सी दुआ ज्यादा वो हो जाएगी कि दुआ की मतलब फजीलत, और वो एक मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है इससे। एहतमाम होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पढ़ावा सुनावा सब होता है, लेकिन बस क्या है, हर इंसान को निस्यान बोलते हैं ना, भूल है, जहन से निकल जाता है, मान पड़ जाता है। तो थोड़ा सा जब बैठते हैं, वही सारी बातें हैं, जाहिर है इसमें कोई नई बातें नहीं है, लेकिन क्या होता है कि एक अहमियत उसकी दोबारा से उजागर हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। फौजिया माइक लेंगी। जी सायमा, ये जो आपने बताया है ना कि कनेक्शन क्यों नहीं होता, ये तो वाकई मेरे ऊपर बिल्कुल फिट आ रहा है कि सब कुछ करती हूँ मगर कनेक्ट नहीं हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी क्यों नहीं होता। आज आपने वाकई बताया कि इधर उधर की जो हम नेट पे देखते हैं या गपशप लगाते हैं या जो भी करते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क हम्म, पड़ता है। मैंने आपको अपना वाकया बताया ना, पिछले साल ससुराल में एक शादी थी, तो आने के बिल्कुल 2 महीने के बाद ही रमजान थे। यकीन करें, वो रमजान के मैंने बताया ना कि शुरू के 3-4 दिन के बाद ही मैंने अपनी टीचर को कॉल किया। मैंने कहा कनेक्शन ही नहीं महसूस हो रहा, कुरान भी पढ़ रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो एक रिक्कत तारी होती थी, जो आंखों में आंसू आते थे, एक महसूस होता था, नमाज पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए, दुआ मांगते हुए, वो हो ही नहीं रहा महसूस। तो फिर उन्होंने ही मुझे ये कहा कि देखिए, वही सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई, वही सारी चीजें हैं। तो मैंने जब वाकई में इन चीजों के ऊपर गौर किया, तो ये थोड़े दिन पहले ही कट डाउन कर दें। देखिए, ये तो मैं नहीं कहूंगी, देखिए प्रैक्टिकल लाइफ और जो हम कुरान और हदीसों में पढ़ते हैं और सुनते हैं और समझते हैं, इनको ना बैलेंस करना भी कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि आपको अल्लाह ने ये तो कहा नहीं है कि आप निकल के किसी जंगल में जाके वहां रहना शुरू कर दें, जानिमाज बिछाएं और इबादतें करना। आपको रहना उन्हीं लोगों के बीच में है ना, पता है, ताल्लुक जी भी नहीं करना, मिलना जुलना भी है। लेकिन उस मिलने जुलने में हम अदल इंसाफ रखें। और दूसरी चीज ये है कि हम ये तो नहीं कह सकते कि हम पूरा साल ही छोड़ के बैठ जाएं, लेकिन कम से कम रमजान से 1 आध महीने पहले ना अपने आप को संभालना शुरू कर दें, ताकि ये चीजें, जहन हमारे खाली होते हैं, हमारी हमारी एनर्जी ना जहन बहुत ज्यादा पी जाता है, और वो हमारे कहाँ अंदर एब्जॉर्ब हो रही होती हैं, छोटी छोटी चीजें, वो हमें महसूस ही नहीं हो रही होती। हम ठीक है गानों से बचते हैं, हम ठीक है दूसरे इस तरह की एंटरटेनमेंट से बच रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो माहौल के हिस्से में है, वो कहीं ना कहीं जा रही है, इंटरनेट के थ्रू जा रही है, रिश्तेदारों के थ्रू जा रही है, माहौल में राइट लेफ्ट उस थ्रू जा रही है। जब जी बैठेंगे ना सुकून से और सोचेंगे कि नहीं, हमें अपने दिमाग से कौन कौन सी चीजों को निकालना है, ये मेरे अल्लाह के साथ कनेक्शन को खराब करिए। अब मैं उम्र के उस हिस्से में आ गया हूँ कि मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी को समेटना है। हमें उसको फैलाना नहीं है, अब हमें समेटना है अपनी जिंदगी को। हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब हमारे बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता मसरूफ होना शुरू हो गए हैं, तो ये साइन है कि अब हमारा लौटने का वक्त करीब आ रहा है अल्लाह की तरफ। तो अब वो जो जी टाइम हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे रहे हैं, उसमें हमें अपने आप को समेटना है। जिस वक्त बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, और कहते हैं एक बाल भी अगर इंसान के सफेद होना शुरू हो जाए, तो उसको ये फिक्र करनी चाहिए कि अब मेरा अपनी जिंदगी को समेटने का वक्त आ गया है। तो हम वाकई में अगर हम बैठ के सोचे ना कि हम में से कौन अपनी जिंदगी को समेट रहा है, हम तो अभी तक उन्हीं उलझनों में, उन्हीं मसलों में, उन्हीं चीजों में है। तो जिंदगी हर वक्त एक जैसी नहीं है। सही है, हमें निभाना सबके साथ है, लेकिन अपनी जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता समेटना भी है, अपने ध्यान को अल्लाह की तरफ लगाना भी है। क्योंकि हम पढ़ते हैं ना, वन्नाजियाती गरक़ा वन्नाशिताती नश्ता वस्साबिहाती सबा फस्साबिकाती सबका, सूरह नाजियात 30वें पारे की दूसरी सूरह। ये फरिश्ते तैरते हुए जिस्म के अंदर जाएंगे जब रूह खींचने का टाइम आएगा, और जब वो तैर के अंदर जाएंगे, खून में शामिल होंगे रूह को खींचने के लिए, तो रूह छुट्टी फिर रही होगी इधर उधर, क्योंकि उसका दिल इतना लगा हुआ होगा दुनिया के अंदर कि वो निकल के जाना ही नहीं चाहेगी। और वो लोग जो अपनी तैयारियों को साथ साथ कर रहे होते हैं ना, वो तो बोलते हैं कि बस अब हम इंतजार कर रहे हैं कि कब फरिश्ता हमें आए और लेके जाए, क्योंकि हमने दुनिया के मामलात को समेट लिया है। तो अब हम, ये हमारे ऊपर है कि हम आंखें बंद करके बिल्ली की तरह
کبوتر کی طرح یہ سوچتے رہے کہ نہیں بلی ہم کو آ کے مارے گی نہیں، کاٹے گی نہیں، پکڑے گی نہیں، اور آنکھیں بند کیے رہیں، یا پھر نہیں ہمیں آنکھیں کھول کے اپنی شعور والی زندگی میں سوچنا ہے کہ نہیں ہمیں زندگی کو سمیٹنا ہے، زندگی کو سمیٹنا ہے، اللہ کے پاس جانے کی آہستہ آہستہ تیاری شروع کرنی ہے، کب بلاوا آ جائے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہم 20 سال اور زندہ رہ جائیں، 15 سال اور زندہ رہ جائیں، لیکن بلاوا تو آنا ہی ہے نا۔ تو اپنے معاملات 50 کے بعد 45 کے بعد انسان کو سمیٹنے شروع کر دینے چاہیے، تو کم از کم ایٹ لیسٹ رمضان کے اندر زیادہ سمیٹ لیں ہم ہم اپنے زبان پہ غیبت برائیوں کو، تو ابھی آگے آگے کی حدیثیں جب ہم پڑھیں گے اس میں اتنی ساری چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہیں، غیبت برائیاں، لوگوں کے بارے میں جو ڈسکشن، ہم یہاں تک کہ جب ہم مسجد جاتے ہیں نا تراویح پڑھنے کے لیے، اس میں بھی ہمیں جو 2 4 لوگ مل جاتے ہیں نا جن سے ہماری ڈسکشنز اگر کچھ اس طرح کی ہو جاتی ہے، آپ یقین کریں اس سے بھی آپ کا روزے کے اوپر افیکٹ ہونے لگتا ہے، اس سے بھی آپ کو ایسا لگے گا آپ کا دھیان جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹ رہا ہے۔ تو بعض دفعہ تو ہم اس مسجد اسی لیے جاتے ہیں کہ سب سے ملاقات ہو جاتی ہے، وہاں پر ملاقات بھی ہو جائے گی، تراویح بھی ہو جائے گی، لیکن وہ بھی بعض دفعہ ہمارے لیے ڈسٹریکشن بنتی ہے۔ تو میری ٹیچر بولتی تھی 11 مہینے لوگوں کے لیے ہیں اور 1 مہینہ آپ کا اور اللہ کے لیے، آپ اور اللہ ہونے چاہیے، خالی اس میں لوگ نہیں ہونے چاہیے، اس میں کم از کم ہم اپنی زندگی کو سمیٹنا شروع کرتے ہیں، اور یقین کریں اگر ابھی سے سمیٹنا شروع کریں گے نا تو وہ ڈسٹریکشنز آپ کو کم لگیں گی، رمضان سے قریب قریب جب آپ اپنے دماغ کو جھٹکتے جائیں گے جھٹکتے جائیں گے جھٹکتے جائیں گے تو رمضان کے ٹائم تک اتنا خالی ہو چکا ہوگا انشاءاللہ۔ تھوڑا سا سیل فون کو یوز کرنا کم کریں، تھوڑی سی جو چیزیں ہیں اس پہ ریل وغیرہ دیکھتے ہیں اس کو کم کریں، تھوڑا تھوڑا ڈسکشن اگر فونوں پہ کر رہے ہیں لوگوں سے ملنا جلنا وہ تھوڑا سا کم کریں گے تو آپ دیکھیے گا اتنا فرق پڑے گا، رمضان کے اندر اتنا فرق پڑے گا، مجھے تو اس سے بہت فائدہ ہوا تھا، وہی دماغ آپ کا کہاں اصل میں ہمیں خود پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہماری دماغ میں کیا کیا چیزیں ابزارب ہو رہی ہیں، اور وہ ہمارے دماغ کا سائز تو اتنا ہی ہے نا جتنا اللہ نے دیا ہے، اسی میں ایبزارب ہو رہی ہیں چیزیں، تو وہ کہاں ایبزارب ہو رہی ہوتی ہیں ہمیں بعض دفعہ ہمیں خود بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا، کچھ پریشانیوں میں کچھ اور دوسری چیزوں میں، تو اس کو انشاءاللہ اللہ سے ہی دعا مانگے کہ یا اللہ اس کو جھٹک کے بالکل خالی کر دے، تاکہ جب میں رمضان میں داخل ہوں تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ داخل ہوں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ نکلوں، دل مطمئن ہو جائے کہ وہ کنیکشن کے ساتھ پڑھا ہے۔ قرآن تو ہم سب پڑھتے ہیں، کوئی کہے گا ہم نے 4 قرآن ختم کیے، کوئی 5 کرے گا، کوئی 3 کرے گا، کوئی 2 کرے گا، کوئی 1 کرے گا، لیکن اس کے اندر دقت کتنی آئی، اس کے اندر کنیکشن کتنا محسوس ہوا، اصل رمضان آ ہی اسی لیے رہا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ وہ اپنا کنیکشن بنائیں، وہ اپنی فیلنگ جو ہماری سو گئی ہے نا، ہمیں پتہ تو ہے اللہ ہے، لیکن ہمارا ماں باپ کے ساتھ جیسا کنیکشن ہوتا ہے یا جو چیزیں ہمیں پسند ہے ان کے ساتھ جیسا کنیکشن ہوتا ہے ویسا اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے بہت انشاءاللہ تیاری کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب سمجھ میں آ جاتا ہے تو وہ لذت ایک دفعہ محسوس ہو جاتی ہے نا، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ، یہ جب کم ہوتی ہے نا تو ان کو فیل ہوتا ہے کہ یہ چیز کم ہو رہی ہے، اگر آپ کو فیل ہو رہی ہے نا تو اس کا مطلب ہے آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کو محسوس ہو رہی ہے وہ چیز، اور اللہ نے آپ کو وہ وقت دیا ہے کہ اس کو آپ تھوڑا سا رمضان سے پہلے پہلے فیل کریں اور اس کو فکس کر لیں۔ مجھے تو میری جی ٹیچر نے ایسے ہی بتایا تھا، تو اگر آپ کو بھی جی ایسا محسوس ہو رہا ہے نا تو یقین کریں بہت خوش نصیب ہے آپ کہ آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہاں مجھے میں پڑھ رہی ہوں لیکن مجھے کنیکشن محسوس نہیں ہو رہا، تو وہ جی آ جی جاتا ہے واپس، وہ تھوڑا سا استغفار پڑھیں، تھوڑا سا ذہن کو جھٹکیں، انشاءاللہ وہ ضرور واپس آئے گا۔ انشاءاللہ۔ پہلے ہمیشہ سے رمضان میں چھوڑ دیتی تھی سارے فون سب کچھ، اب مجھے پتا چلا آج کہ مجھے پہلے سے ہی چھوڑنا ہے تاکہ بالکل دماغ میرا سارے کو کنیکٹ کرے۔ بالکل، کیونکہ رمضان میں چھوڑنے سے 10 روزے تو ایسے ہی ضائع ہو جائیں گے، 10 روزے ایسے جی ہی ضائع ہو جائیں گے، پھر 11 سے جا کے تھوڑا تھوڑا سا فیل ہونا شروع ہوگا کہ ہاں بھائی میں رمضان میں ہوں، قرآن پڑھتے وقت آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، دعا مانگتے وقت پتہ ہے یہ دل کی نرمی ہونا، یہ دعا مانگتے وقت آنکھوں سے آنسو جانا، یا قرآن پڑھتے وقت آنکھوں سے آنسو جانا، یہ نماز میں کھڑے ہوں آنکھوں سے آنسو جانا، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں، اللہ کی رحمت کے بارے میں سوچ کر، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ کسی کو مل جائے نا تو اس کو دنیا کی کوئی چیز پسند نہیں آئے گی، دنیا کی کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگے گا، تو اگر کسی کے اندر ابھی بھی یہ چیز کی کمی ہے نا اس کی محنت ضرور کریں کہ ہر بار سوچے کہ نماز پڑھتے ہوئے آج کیوں آنکھ میں آنسو نہیں آئے، آج قرآن پڑھتے ہوئے رمضان تھا میرے آنکھ میں آنسو نہیں آئے، آج دعا مانگتے ہوئے کیوں آنسو نہیں آئے، کہیں کنیکشن کی کمی ہے، اس وجہ سے ایسا نہیں ہوتا، ورنہ آپ دیکھیں جب حرم میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے کیسی رکت تاری ہوتی ہے، کیسے آنکھوں سے آنسو جا رہے ہوتے ہیں، وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، کتنا مجمع ہے، دھیان تو ان مجمع کی طرف ہو جانا چاہیے نا، لیکن کیسی رکت تاری ہوتی ہے، کیسا کیسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ، وہ کہتے ہیں، اور یہ فیلنگ بھی بہت لمبی نہیں ہوتی،
یہ بہت تھوڑے سے سیکنڈز کے لیے ہوتی ہے، یہ منٹ کے لیے بھی نہیں ہوتی، یہ تھوڑے سے سیکنڈز کے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو پہلی رکعت سے آخری رکعت تک روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں، وہ تو کوئی غم ہوگا جو دماغ میں آ رہا ہوگا اور وہ آپ کو رلا رہا ہوگا. یہ اللہ کی محبت میں جو رونا آتا ہے نا، یہ کچھ سیکنڈز کا ہوتا ہے، کچھ سیکنڈز کے آنسو، کچھ سیکنڈز کی جو ہے وہ آنکھوں میں آپ کے آنسو آئیں گے، کچھ رقت طاری ہوگی. وہ سیکنڈز بھی بہت ہیں، اگر 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 انسان کو میسر ہے نا تو وہ بہت ہیں انشاءاللہ. باقی اور کچھ ختیجہ آپ لیں گی؟ اچھا پہلے فوزیہ آپ اپنی بات میں کمنٹ کریں. جی ہو گئی، جزاک اللہ خیر. اوکے ختیجہ نصرت باجی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں میں یہی کہہ رہی تھی، آ رہی میری آواز آپ لوگوں کو؟ بالکل آ رہی ہے. جی ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے بچے سحر میں نہیں اٹھنا چاہتے ہیں کہ نہیں نہیں امیر بس ہم رات میں ہمیں آپ سوتے وقت کچھ دے دیں، لیکن میں نے انہیں سمجھایا، میں نے کہا نہیں بیٹا دیکھو ابھی تو رات بہت لمبی ہے، ماشاءاللہ اب تو روزے بہت ٹھنڈے آ رہے ہیں، تو آپ رات میں کم کھاؤ اور سحری میں اٹھ جاؤ. سحری میں اٹھ کے تھوڑا جتنا بھی آپ کھاؤ گے نا تو پھر آپ کا دن جو ہے نا وہ اچھا گزرے گا. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ رات میں کھا لیا، پھر اتنی لمبی رات آپ نے سحری بھی نہیں کی، تو پھر ایک جیسے ہوتی ہے نا کمزوری سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، نقاہت سی ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ لیٹ رہے ہیں اور پڑھ نہیں رہے ہیں، تو پھر آپ کھاؤ گے سحری میں تو آپ کے جسم میں طاقت رہے گی. تو تھوڑا یہ ہے کہ آپ کو پھر ہر چیز میں آپ کا دل لگا رہے گا، آپ نمازیں بھی اچھی طرح پڑھیں، ورنہ اینڈ میں نا حالت بری ہونے لگتی ہے. تو یہ یاد پھر آنے میں نے لگتی بچوں کو سمجھایا. تو اور مجھے خود کو بھی یہی ہے کہ ہم میاں بیوی تو لازم ہم سحری کرتے ہیں کہ نہیں بھی اب ہماری عمریں بھی ایسی نہیں ہیں ہے. اور کہ ظاہر ہمت بھی نہیں ہوتی ہے. تو سحری سے واقعی میں بچے بھی کہتے ہیں نہیں امی واقعی میں بہت فرق پڑتا ہے. میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے کہ رات میں 12 بجے سو رہے ہیں 1 بجے، بس اب آپ ہمیں دے دیں، ابھی دے دیں، اب ہم سحری میں نہیں اٹھیں گے. پھر میں نے انہیں سمجھایا، میں نے کہا نہیں یہ غلط ہے، ابھی دودھ کا 1 گلاس پی لو یا کچھ وہ جوس پی لو اور سحری میں اٹھ کر کھاؤ تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس سے ذرا بہت بچوں میں بھی فرق آیا اور وہ سحری میں اٹھنے لگے، اپنا کھا رہے. میں نے کہا پھر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا پھر نماز میں بھی دل لگتا ہے، آپ آنکھیں بند کر کے اٹھ رہے ہیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، تو نماز کیونکہ غنودگی ہوتی ہے نا، آپ اسی وقت اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھیں تو آپ کے آنکھوں میں غنودگی ہوتی ہے، نیند ہوتی ہے، اور پھر دھڑ سے جا کے بستر پر سو جاتے ہیں. اگر آپ پہلے سے اٹھو گے، سحری کرو گے، پھر اہتمام، تو آنکھیں آپ کی کھل جائیں گی، پھر آپ کا دل بھی لگے گا نماز میں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اب بچوں کی بات سمجھ میں آئی ہے تو وہ کرتے ہیں. الحمدللہ. یہاں پہ بہت یہ والے مسئلے ہیں نصرت باجی، یہاں پہ ہاں بہت میں نہیں بہت پیرنٹس سے الحمدللہ، سنتی آپ ہوں. تمہیں تو پتہ ہے نا ہم جس کنٹری میں رہ رہے ہیں تو یہاں پہ تو اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کے یہاں پہ افطار کا سحر کا ماشاءاللہ بہت اچھا اہتمام ہوتا ہے الحمدللہ. اچھا افطار کا اہتمام اللہ کا شکر ہے، ہم لوگوں کی یہاں کی مسجدوں میں بھی بہت زیادہ ہے ہوں افطار وغیرہ کا. لیکن پھر بھی کیونکہ یہاں پر یا پھر روزے لمبے ہوتے تھے، لیکن جتنے بھی ظاہر ہے میں جیسے بچوں کو پڑھاتی ہوں، پیرنٹس وغیرہ سے اکثر کال آتے ہیں، ان کے کچھ نہ کچھ کمپلینز ہوتی ہیں بچوں کو لے کے، تو میں نے یہی سنا ہے کہ سحری کے لیے بہت مشکل کرتے ہیں. اور ظاہر ہے ان کو ہوتا ہے نا 7 8 گھنٹے کی، اصل میں یہاں پر کیا کانسیپٹ ہے، 8 سے 10 گھنٹے کی نیند لینا ہی لینا ہے آپ نے اپنی زندگی کو اگلے دن جو شروع کرنا ہے، تو 10 گھنٹے کی. ہاں تو بچوں کے دماغ میں نا اس طریقے سے بیٹھ گیا ہے کہ وہ اپنے کمفرٹ سے باہر نہیں نکلنا چاہ رہے ہوتے. نہیں نکلتے، ان کو صحیح لگتا ہے بات ہے. کہ ہمیں 8 گھنٹے کی تو نیند لینا ہی لینا ہے، تو اب ہم 12 بجے ہوں سوئیں گے تو پھر صبح میں اسکول جانے کے لیے اٹھیں گے یا کالج یونیورسٹی جانے کے لیے اٹھیں گے. تو وہ چیز جو ہے نا یہ بچوں کو دماغ میں شروع سے ڈالنا ہے کہ لائف کے کمفرٹ سے بھی کبھی کبھی نکلنا ہوتا ہے، چیزوں کو اوپر نیچے بالکل. کرنا ہوتا ہے. تو اور رات میں لیٹ نائٹ بہت زیادہ جاگے نہیں، عام دنوں میں بھی نہ جاگیں تاکہ صبح اپنی فجر پکڑ سکیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ فجر بچوں کے لیے پڑھنا، کیونکہ رات میں لیٹ نائٹ سو رہے ہوتے ہیں. یہاں پر یہ والی چیزوں کی تھوڑے سے مسئلے ہیں، ورنہ الحمدللہ اگر کسی کے بچے کنیکٹ ہیں تو بہت اچھے کنیکٹ ہیں مسجدوں کے ساتھ اور تراویحوں میں جانا اس میں جانا. لیکن کچھ کے ساتھ ہے ظاہر ہے اگر ماحول کا الحمدللہ. نہیں مطلب ماحول نہیں ملا ہوتا ہے نا، ان بچوں کو پھر تھوڑا مشکل ہوں بہت زیادہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے.
نہیں جو لگ جاتے ہیں نا وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ اچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ اچھی طرح کی عبادتیں یہ کر بات رہے ہے، ہوتے ہیں، وہی بہت وہی میں کہہ اچھے رہی کام ہوں. کر رہے ہوتے ہاں، ہیں، جو لگ جاتے ہیں جو نا لگ تو وہ جاتے ہیں، ہم اور سے، جن کے بچے اگر نہیں ہاں لگے ہیں نا بچپن سے، ان کے تو لیے پھر بہت ہاں وہ بالکل بہت صحیح کہہ مشکل ہے. رہی بس بیلنس ماں باپ سکھاتے رہیں دین اور دنیا کا، تو پھر آگے جا کے اتنی مشکل نہیں ہوتی، ورنہ آگے جا کے ہوں بہت بہت مشکل ہو جاتی ہے. بس صحیح. اللہ سب کے لیے جیسے آسانی بچے کرے. یہ کہتے، ہاں بچے یہی کہتے ہیں نا امی ہمیں پتا ہے نماز پڑھنا ہے اور یہ ہے، آپ وہی باتیں بولتی رہتی ہیں جو بچپن سے بولتی ہیں. میں نے کہا سنو، بچپن سے دیکھو ہمارا دین جو ہے نا وہ ادھر ادھر نہیں ہوا ہے، جو شروع سے وہ ایک ہی قرآن ہے، ہوں، ویسے ہی نمازیں ہیں ہماری، سب کچھ ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے نا بیٹا کہ ہم پہ عمل کتنا آیا ہے. عمل کے آپ علاوہ یہ ہمارا دیکھو نا، دل بھی کتنا لگ رہا ہے نا نصب بازی. ہاں ہم ہمارا بچپن سے عمل نمازیں کتنا ہے. پڑھتے ہم ہوئے آ رہے ہیں، سن رہے، بچپن کی ہاں ہم نماز سن رہے الگ تھی بھی ہماری. ہاں ہم سن رہے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں اور جھوٹ نہیں بولنا ہے، یہ ہے وہ ہے، ہمیں سب پتہ ہے. ہم بچپن سے، میں نے کہا بیٹا بچپن سے تو تم لوگ، ہم بھی اپنے بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں. بالکل. لیکن یہ دیکھو نا ہم میں عمل کتنا آیا ہے. کیا ہم واقعی 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اور پڑھ رہے ہیں تو کس مطلب ہمارے یہاں خشوع و خضوع ہے اس میں، یا بالکل. بس ہم دھڑ دھڑ بھئی نماز پڑھ رہے ہیں بس، ہاں ٹھیک ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ دیکھو نا اس میں خشوع و خضوع ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہاں روزے بھی رکھ رہے ہیں آپ، تو دیکھو آپ پراپر طریقے سے روزے میں آپ عبادت بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس کی جو اس کے شرائط ہیں وہ پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر عمل ہے تو پھر صحیح ہے، نہیں ہے تو پھر آپ کو بار بار سننا چاہیے وہ بات، تاکہ آپ کے اندر عمل آ جائے. تو سنتے بس دیکھیں اللہ نا، تعالیٰ کہتے توفیق ہیں دے نا ہم بچے سب کو کو. جب آپ پہلے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کلمہ سکھاتے ہیں، اس کو نہ اس کا مطلب پتا ہوتا ہے نہ اس کے بارے میں کچھ پتا ہوتا بالکل ہے، لیکن وہ صحیح. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ زبان پہ جاری کرتے 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 ایک وقت آتا ہے نا کہ وہ سمجھنا شروع کرتا ہے، اس کو پتا چلتا ہے کہ میں اس کو کیوں پڑھ رہا تھا. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، ہم بچپن سے یہ نماز بالکل قرآن بالکل. کی چیزوں کو سن رہے ہیں، روزے کی چیزوں کو سن رہے ہیں، لیکن اس میں ہمارا دل کتنا لگ رہا ہے، اس پہ ہمارا عمل کتنا ہے، یہ چیزیں پھر ہوں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بھی آتی ہیں. بچپنے کا دور بھی ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے بس اس وقت صرف ہمارا کام، جیسے میری ٹیچر کہتی ہیں ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ نہیں رکھیں کہ بچوں کو جو سکھا رہے ہیں وہ بچے سیکھ نہیں رہے، وہ جا رہے ہیں اندر، وہ جا رہے ہیں ہاں اندر، صحیح وہ بات ہے. جمع ہو رہے ہیں اندر، وہ ایک وقت نظر ضرور آتا ہے. وہ شاید ایکچولی جب ہمارے، سمجھدار ہو جائے نا بچے تب ان کو معنی اور وہ بتانا چاہیے. نہیں بتاتے بھی رہے بچپن سے، کہیں وہ ذہن کے کسی کونے میں بیٹھتا رہتا ہے. مجھے یاد ہے میری ایک فرینڈ ہے ایک دفعہ ہم لوگ بیان میں کہیں تھے تو وہ بتا رہی تھی، حالانکہ اس کے گھر میں آتے ہیں بیان کے لیے، اور وہ ماشاء اللہ اتنی کنیکٹڈ. تو وہ بتا رہی تھی کہ ہمارا شادی سے پہلے ایسا حال تھا کہ ابو غصے سے آواز لگاتے تھے نماز کے لیے اٹھ جاؤ. تو کہہ رہی مجھے آج بھی یاد ہے، ہم باتھ روم جاتے تھے، وضو کرتے تھے، اور ہم منہ نہیں دھوتے تھے، منہ نہیں دھوتے تھے، آنکھوں کا حصہ چھوڑ دیتے تھے کہ اگر آنکھیں دھو لیں گے تو نیند نہیں آئے تو گی، نیند تو نہیں ہمیں آئے گی. فجر کے بعد دوبارہ سونا ہے. صحیح تو چھوڑ صحیح. دیتے تھے ہم. کہہ رہے دیکھو ہم نے ایسی بھی نمازیں پڑھی ہیں کہ بس ابو کے خوف سے کھڑے ہو گئے جانی نماز پہ اور بس دکھانے کے لیے پڑھ لی، لیکن کیا ہے وہ پڑھتے 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 ایک وقت آیا کہ وہ شعور کی نمازیں بن گئی اس وقت. پھر اس کے بعد ہم اس کو بالکل شوق صحیح. سے پڑھنے لگے. اب نہ ماں باپ ہے سر پہ، نہ وہ ڈنڈا ہے سر پہ، لیکن اس کے باوجود ہاں لیکن بس محبت سے پڑھ رہے ہیں. بالکل. ہوں. ہاں ٹھیک ہے انیلا، جزاک اللہ خیر، آپ جا سکتی ہیں انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ختیجہ آپ کو وعلیکم. مائک لینا ہے؟ جی ہاں بولیے. میرا بھی سیم کیس. عمرے سے پہلے انڈیا میں تھے ہم لوگ وزٹ کے لیے، تو آلموسٹ 16-17 سال کے بعد میں گئی تھی. تو شادیوں میں اس کے بعد ہم جب عمرے میں گئے نا، وہ فیلنگ ہی نہیں آ رہی تھی سیم، کیونکہ وہاں پہ تو یہی ہے، گوشہ بھی اتنا نہیں ہے اسٹرانگ، اور ہاں یہی مایو ہوئی، ہلدی ہوئی، مہندی، ہر چیزیں ہو رہی تھی پوری. اور رشتے دار کی شادی تھی نا، بھائی کے بیٹی کی تھی، پہلی شادی اٹینڈ ہم نے کی تھی. تو سیم ایسے ہی فیل ہو رہا تھا جب ہم آخری ڈیسٹینیشن ہمارا عمرے سے ہم لوگ واپس کینیڈا ہو رہے تھے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے خواب ہے. بس جو دعائیں کرنا ہے اور جو نماز، ایک یعنی بہت کنیکشن لاس ہو گیا تھا، ایسے فیل ہو بالکل رہا تھا. ایسا ہی ہوتا ہے، بالکل ہاں صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل ایسے میں بس پھر انسان کو چاہیے کہ یا تو وہ رمضان سے 1-2 مہینے پہلے
कोई इस तरह की शादियां, अव्वल तो बचना ही वही, चाहिए, लेकिन मैं तो कहती हूँ बेशक मायो में भी इस तरह की चीजों से बचना अभी ही भी चाहिए। बहुत है, हाँ। और वो सडन हुई थी शादी, हम लोग तो शादी के लिए नहीं गए थे, बस हम लोग का था कि चलो हम उम्रा करेंगे। उससे पहले इंडिया मेरे पेरेंट्स आए हुए थे ना, उनको छोड़ने गए थे बाबा को। बाबा एक्चुअली गिर गए थे इधर, उनको फ्रैक्चर हो गया था मेरे बाबा को। तो फिर हमने कहा कि चलो अब एक बहाने से फिर शादी करके, मैं जब से आई मैं गई नहीं थी, तो चलो एक बहन है उनसे मिल लेंगे, वैसे ही फिर हम उम्रा करके वापस होते हैं। तो जब वो जल्दी जल्दी हुआ ना सब चीजें, इंडिया में ज्यादा स्टे था, इंडिया में ही बहुत चीजें थी, एकदम शादी आ गई एकदम, सब चीजें बहुत, यानी खुराफात चीजें बहुत है उधर। कंपेयर टू कनाडा में हम बोलते हैं ना कि चलो वहां पे 5 टाइम अजाब ही सुनते हैं आप, लेकिन उतना कुछ है ही नहीं कनेक्शन आपको फिर। असल में खतीजा ये भी डिपेंड करता है आप किस फैमिली का पार्ट है। जी, मेरी एक फ्रेंड यहाँ पर पाकिस्तान मूव हुई ऐसे इसलिए कि उसकी फैमिली वहां पे इतनी दीनदार है कि वो कह रही मैं बच्चों को वो देखो माहौल ही नहीं दे पा रही हूँ जो वहाँ खाला मामू सही, और बाकी लोगों के साथ मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो ब्रॉटअप है ना, कैसा, हाँ, हाँ पीछे मैका या ससुराल, उनका ब्रॉटअप कैसा है, वो लोग अपने सही, आप को कितना इन चीजों के अंदर ढालने के लिए तैयार हैं और कितना ढले। बहुत सी फैमिलीज हैं उसमें एक अगर जरा थोड़ा दीन की तरफ आता है तो आहिस्ता आहिस्ता सब ढल जाते हैं, सारा बेशक, माहौल हाँ वैसा हो जाता है। लेकिन बास सही, का होता है कि नहीं, अल्लाह ने बस हिदायत अल्लाह ने शायद नहीं रखी होती नसीब में। बस मेरी टीचर बेशक कहती जी, हैं कि ये देखो नजर उठा के कि किसको किस चीज में मजा आ रहा है। अगर क्या, उनको उन चीजों में मजा आ रहा है, देखिए इंसान की नफ्स में जो चीज होती है ना, मजा भी जी अल्लाह ने उसको उसी के साथ ही उसी इंसान के साथ वो जाके जोड़ेगा जिस जो उसके अल्लाह ने बंदे के नफ्स में डाला है ना, वो वैसे ही लोगों को ढूंढेगा ना, वैसे ही जी, लोगों को वो मजा करेगा। और कयामत हाँ के दिन उठाया भी फिर वैसे ही लोगों में जाएगा, क्योंकि उसका उसका मजा उनके साथ जुड़ा हुआ था। इल्ला ये कि वो रिश्तेदारी निभाने के लिए अगर बस जो जी, जो कर रहा है, तो करीब की शादियों में बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ बहुत मुश्किल हो बहुत, जाता है कि अगर आप अपने आप को इस तरीके से, वाकई में बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है अपने आप को बचाने के बेशक, लिए। हाँ ना जाओ तो वो ही आ जाती है बात, देखो बाहर से आके बता रहे हैं क्या, हाँ, लेकिन लेकिन अब हमारे पास भी एक फैमिली में अभी शादी है, लेकिन हम आ गए जी वापस, हम नहीं रुके क्योंकि हमें अंदाजा है कि वहाँ की फिर शादी अटेंड करने के बाद आपका फिर रमजान जो है वो बहुत बहुत वो आगे पीछे हो जाता है। तो ये इंसान के फिर अपने ऊपर है डिसीजंस या अपनी चीजों को, जी, लेकिन ऐसा नहीं है। फैमिली अगर आपकी वहाँ पर दीनदार हाँ है, तो जैसे मैंने अपनी फ्रेंड का बताया, वो अपनी तीनों बच्चियों को वहां लेके गई, आलमा बन रहे हैं बच्चे, और माशाल्लाह से, हाँ वो लोग को माहौल शायद अपने ससुराल का थोड़ा, फैमिली ऐसा हाँ है, ससुराल सपोर्ट का है। थोड़ा वो है तो रिश्तेदारी मेरे, यानी ताया के ही पास शादी हुई मेरी, तो लेकिन वो ताया के साइड वाले थोड़े मॉडर्न हो गए पूरे, और अब्बू बस यानी मेरी फैमिली में कोई नहीं है, बहन है और मम्मी है मेरी बस। हम्म। तो हम तो दुबई में ही थे ना, तो इतना रहा नहीं उधर माहौल, यही अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार था सब, तरावी जाना, नमाजें, सब चीज पाबंदी थी, यानी दुबई का कैसा रहता पूरा सऊदीया की तरह था। हम्म। हमें हम इतने चीजों में थे ही नहीं। और शादियों का भी ऐसे नहीं होता है, लाइक जाना है जाओ, नहीं जाना है नहीं जाओ, इतने नहीं है। होते हैं उधर भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल म्यूजिक नहीं, वो ऐसा नहीं, सब कुछ है, लेकिन वो आपके ऊपर होता। लेकिन इंडिया का तो बिल्कुल ना, यानी इतने साल के बाद भी गए तो बहुत अभी ज्यादा वो चीजें बहुत आ गई है, ऐसे लगा मुझे। बहुत, असल में इंटरनेट ने जो है वो बिल्कुल दुनिया को बदल के रख बहुत, दिया है। अब हर ये चीज बात है, फैंटेसी कर दी है, हर चीज बहुत बहुत बस सोशलाइज, बहुत ज्यादा। बस इंसान को ना हर वक्त ये सोचना चाहिए कि उसके बेशक, पास लौट के जाना है। ये भी एक बेशक, फिक्र है इंसान की, और ये भी एक वक्त आना है इंसान के ऊपर। बेशक, तो ये बस अगर इस तैयारी के साथ बस, जिंदगी गुजारेगा तो इंशाल्लाह उसके लिए आसानी रहेगी। आमीन आमीन। चलो दुआ कर लेते हैं इंशाल्लाह। जी, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह हमदिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुभानक सुब्हानक अल्लाह, अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता, नशहदु नशहदु अन्न ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, अल्लाह, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सुभान सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व सलामु अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम व सलाम व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اللہ حافظ. اللہ حافظ.